कभी कभी सहाफ़ियों को भी झड़क देते हैं। तो कह रहे हैं कि जी हालात बेहतर होते ही सरकारी मुलाजमीन को दे दिया जाए, खबर है। और पेट्रोल की कीमतें खत्ते में सबसे कम हो चुकी हैं, ये शहबाज गिल की तरफ से जो है बयान सामने आया है। वज़ीर आज़म को सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात का एहसास है, ऐसा नहीं है कि एहसास नहीं है। हालात के बेहतर होते ही रिलीफ दिया जाएगा। और शहबाज गिल की वजाहत, कहते हैं कि कोई शहबाज शरीफ को बताए कि सेहत का बजट इनके दौर से दुगना हो चुका है और पेट्रोल की कीमतें खत्ते में सबसे कम है। अपोजिशन हैरान है कि इन हालात में ऐसे बजट कैसे आ गया। वो कह रहे हैं जी अपोजिशन हैरान हो रही है, परेशान हो रही है कि इन हालात में हमने इतना अच्छा बजट दे कैसे दिया। इसीलिए शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो, उनको कोई और बात नहीं मिली तो उन्होंने मुतालबा कर दिया कि जी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाएं। तो जैसे ही कुछ हालात बेहतर होते हैं हम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी जो है वो बढ़ाएंगे, लेकिन अभी सरकारी मुलाजमीन जो है वो हमारे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करें। अब हो सकता है आने वाले वक्त में इस पर जो है वो गौर किया जाए और सरकारी मुलाजमीन को जो है वो कोई ना कोई बोनस जो है या कुछ जो है वो मिल जाए। कोरोना पे आ जाते हैं जनाब। कोरोना के हवाले से जो है वो बात कर लेते हैं कि कोरोना पाकिस्तान में मजीद जो है वो कितनी इसमें अमवात हो चुकी हैं और कितनी हलाकतें और कितने लोग जो है वो कोरोना से इफेक्ट हो गए। इसकी जो फैक्ट्स एंड फिगर्स अभी रियल जो आज की मेरे पास है वो मैं आपके साथ जो है शेयर करती रहूँ कि कोरोना से पाकिस्तान में मजीद 81 अमवात, हलाकतें 2632 हो गई हैं, 6825 नए मरीज सामने आ गए हैं और 1,36,897 तक इसकी तादाद जो है वो जा पहुंची है। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद अमवात जो है वो जनाब 81 हो गई हैं जी, और तादाद जो है 2632 हो गई है। 6825 नए मरीज और सिंध में 816, पंजाब में 970 और खैबर पख्तूनख्वा में 661, बलूचिस्तान में 83, गिलगित बल्दिस्तान में 16, आज़ाद कश्मीर में 12 और इस्लामाबाद में 75 मरीजों का इंतकाल हो चुका है। अगर हम इस लिहाज से देखें तो गिलगित बल्दिस्तान और जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ, क्योंकि आपको पता है कि वैसी आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग में ही रहते हैं, ज़्यादा एक दूसरे के करीब नहीं जाते, तो जहाँ भी आप सख्ती करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग क्रिएट करेंगे, वहां कोरोना को फैलने से आप रोक सकते हैं। तो यहाँ मेरी हुकूमत से भी अपील है कि जब आप देख रहे हैं कि हालात इतने ख़राब हो जाएंगे और 12 लाख तक जो है वो तादाद जो है वो पहुंच जाएगी, तो फिर आप जो है वो ये मामला जो है वो देखें इसको। और आप ये जिस तरीके से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर। कोरोना से दुनिया भर में क्या मामला चल रहे हैं, अब जरा इस पर जरा थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। ये तो पाकिस्तान के हालात थे, अब कोरोना से दुनिया भर में क्या इश्यूज जो है वो हो रहे हैं वो देख लेते हैं। कोरोना दुनिया भर में 4,35,000 अमवात हो चुकी हैं, 79 लाख मरीज सामने आ चुके हैं। अमेरिका में 1,17,527, बरतानिया में 41,662 हलाकतें हुई हैं। और जनाब इसके अलावा आलमी ताकतों ने कोरोना के आगे घुटने टेक दिए हैं। हलाकतों की तादाद 4,35,000 तक जा पहुंची है और मरीज जो है वो तकरीबन जो है वो 80 लाख हो गए हैं। अमेरिका में 1,17,527 और बरतानिया में 41,662 और इटली में 34,301 और स्पेन में 27,136, फ्रांस में 29,398 और जर्मनी में 8,866, ब्राज़ील में 42,791 अमवात हो चुकी हैं। इतने सारे लोग जो है दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। पूरी दुनिया के अपडेट्स और मुख्तलिफ जो बड़े ममालिक हैं उनकी अपडेट जो है वो मैं आपको जो है वो ये दे रही हूँ कोरोना के हवाले से। और ये एक बहुत सीरियस मैटर बनता जा रहा है, बन चुका है। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना से इफेक्ट हो चुकी है, सिवाय एहतियात के इसका और कोई हल मौजूद नहीं है। मैंने आपको अपने पिछले प्रोग्राम्स में जो है ये भी दिखाया था कि इसकी इनहेलर वैक्सीन तैयार हो रही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं वो इसकी इनहेलर वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, उन्होंने अगस्त का वादा किया है। अब देखना ये है कि क्या वाकई ये खबर पक्की और सच्ची है कि अगस्त में जो है वो इसकी इनहेलर टाइप जो है वो कोई वैक्सीन आ जाएगी, तो बहुत आसानी हो जाएगी। तमाम लोग जो है वो जो मजीद लोग जो इफेक्ट हो रहे हैं या जो इफेक्टेड ऑलरेडी हैं, इन प्रोसेस हैं, उनको जो है वो बड़ी इससे जो है वो प्रोटेक्शन मिल जाएगी। अच्छा जी, टिड्डी दल के बारे के हवाले से ज़रा बात कर लेते हैं कि टिड्डी दल के 44 अजला पर हमले हो चुके हैं। बलूचिस्तान के 29 अजला से मुतासर हो चुके हैं और खैबर पख्तूनख्वा के 9 और पंजाब का 1 और सिंध के 5 अजला मुतासर हुए हैं। अब ये देखिए कि अल्लाह की तरफ से ये कैसे कैसे मामलात हैं, कहीं कोरोना है, कहीं इस तरह के जो है वो परिंदे हैं, जानवर हैं, ये टिड्डी दल है, इस तरह की जो है जो फसलें तबाह कर रहे हैं। हर तरफ से अगर आप देख लें तो एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें अगर हम ये अंदाज़ा लगाएं कि हमारे मामलात और हालात क्या चल रहे हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाए। 44 अजला में जनाब टिड्डी दल मौजूद है और फसलें मुतासर हुई हैं, काश्तकार परेशान
پریشان ہیں. بلوچستان کے 29, خیبر پختونخوا کے 9 اور پنجاب کا 1 اور سندھ کے 5 اضلاع متاثر ہو چکے ہیں اس ٹڈے دل سے, اور 6,04,000 جو آل سیکٹر رقبے پر جو سپرے جو ہے وہ بھی کیا جا چکا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک کوئی خوش آئند جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے. بس یہ ہے کہ اس کا یہی علاج ہے کہ اس پر جو ہے وہ سپرے کیا جائے. پنجاب کی جامعات کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. بہت اچھی خبر ہے, مجھے بہت اچھا لگا جب میں نے یہ خبر پڑھی. 2 دن پہلے سے بھی یہ خبر جو ہے وہ آن ہے, اور آج کا بھی جو ہے وہ یہ خبر جو ہے وہ حصہ ہے کہ پنجاب کی جامعات میں قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھنا لازمی قرار. کب سے میں اپنے پروگرام میں یہ بات کر رہی تھی. 100 پروگرام میں نے مارننگ شو کے جو ہے وہ اللہ کے حکم سے اور آپ لوگوں کے پیار اور محبت سے کمپلیٹ کیے, اور ان 100 پروگرام میں سے کم 35 یا 36 پروگرام میں تو یہ بات ہوئی ہوگی کہ جو ہے ترجمہ سے جو ہے وہ قرآن پاک پڑھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تبھی ہم سمجھ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصل میں بیان کیا فرمایا ہے. تو یہ جناب اب یہ چیز جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے, قرآن مجید ترجمے کے بغیر پڑھے بغیر ڈگری نہیں ملے گی. یہ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے, اور پنجاب کی جامعات میں قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھنا لازمی قرار دے دیا گیا ہے. اور اس کا جو سہرا ہے, جو یہ معاملات ہیں, یہ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی دنیا اور آخرت سنواری جا سکتی ہے. مسز گورنر سے جب میری ملاقات ہوئی تو میں نے انہیں ایک تجویز دی تھی, اور آج میں بڑی خوش ہوں اور میں شکریہ ادا کرتی ہوں گورنر صاحب کا بھی اور مسز گورنر کا بھی کہ انہوں نے اس پر جو ہے وہ غور کیا, اور قرآن پاک کے حوالے سے جو ترجمے سے پڑھنا جو ہے وہ لازمی قرار دیا. یہ کریڈٹ جو ہے وہ میرے شو کو جاتا ہے, اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ ہم گورنر صاحب سے بھی جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ بات کریں گے. اس کے علاوہ جناب نیکسٹ خبر کی طرف جو ہے وہ چلتے ہیں. سعودی عرب کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ خبر جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے یہاں پہ کہ سعودی عرب کا رواں سال حج منسوخی پر غور کیا جا رہا ہے. جی ہاں, حج منسوخی پر غور ہو رہا ہے, اور حج کے حوالے سے فیصلہ 1 ہفتے میں ہو جائے گا. حکام کی طرف سے جو ہے وہ یہ بیان سامنے آ گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ 1932 میں سلطنت کے قیام کے بعد پہلی بار حج منسوخی کی تجویز جو ہے وہ سامنے رکھی گئی ہے. آج تک 1932 سے جب سے سلطنت قائم ہوئی ہے تب سے اس سرزمین پہ کبھی حج نہیں روکا گیا, اور دنیا میں پہلی دفعہ ہوا ہے. وقت اور تاریخ پہلی دفعہ بتاتے ہیں کہ اس دفعہ حج کی منسوخی پر غور کیا جا رہا ہے صرف کرونا وائرس کے حوالے سے. اور سعودی عرب میں کرونا کے 1 لاکھ سے زائد مریض ہو چکے ہیں. معاملے کا باریک بینی سے جائزہ لے رہے ہیں, مزید وہاں پر جو ہے وہ کوئی معاملات نہ بڑھے اس وجہ سے حج منسوخی کا ارادہ کر لیا گیا ہے. لیکن کیا یہ وہی دور نہیں ہے کہ جس دور کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پیشن گوئی کر چکے ہیں کہ جب تم یہ دیکھ لو کہ سرزمین پاک پر حج جو ہے اور خانہ کعبہ کا طواف جو ہے وہ اللہ کے حکم سے اگر روک دیا جائے یا معاملات اور حالات ایسے ہوں, ہم نے ایسا منظر بھی ٹی وی پہ دیکھا ہے. یہ تو اب اللہ کا شکر ہے کہ جو ہے وہ کچھ وقت سے جو ہے وہ یہ طواف جو ہے وہ کھل گیا ہے اور لوگ وہاں جا سکتے ہیں, لیکن ابھی بھی وہیں کے لوگوں کو اجازت ہے. بہت کم فلائٹس جو ہے وہ وہاں تک جو ہے وہ جا رہی ہیں. کرونا کے حوالے سے بڑی سخت قسم کی جو ہے وہ SOPs پہ جو ہے وہ عمل کروایا جا رہا ہے. تو بہرحال یہ سچویشن ہو جائے تو سمجھ لیں کہ یہ وہ دور چل رہا ہے کہ اس سے آنے والا دور اس سے بھی زیادہ برا ہوگا. اس سے اچھے دور کی توقع کرنا جو ہے وہ لازم نہیں ہے, صرف اپنے اعمال پہ غور کرنا لازم ہے. آخری اور بڑی زبردست جو ہے وہ خبر میرے پاس یہاں پہ موجود ہے. علیم خان صاحب کی طرف سے جناب ایک بیان سامنے آیا ہے. اللہ کرے کہ اس کو کرانے میں یہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ معاون بھی ثابت ہو, کیونکہ ابھی تک تو کہیں یوٹیلیٹی سٹور والے نہیں مان رہے تو کہیں اور معاملات نہیں ہو رہے. چینی 70 روپے کلو فروخت ہوگی. علیم خان کی طرف سے بیان سامنے آ گیا ہے. فیکٹس اینڈ فیگرز دے دیے گئے ہیں. ایگزیکٹ منافع خوروں کے ساتھ سختی سے نمٹیں گے انہوں نے کہہ دیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ عدالتی احکامات پر عمل درآمد ہوگا. پنجاب کے سینئر وزیر عبدالعلیم خان کا منافع خوروں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم ہے, اور کہتے ہیں قیمتوں میں کمی اور خوش آئند ہیں. آٹے کی قیمت بھی مستحکم ہوگی. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ منافع خوروں کے ساتھ سختی سے نمٹیں گے, اور چینی کی قیمت جو ہے وہ 70 روپے فکس ہو جائے گی. اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے علیم خان صاحب کا جو ہے وہ یہ کر بھی رہے, اجلاس بھی چل رہا ہے اور یہ لوگوں سے جو بات بھی کر رہے ہیں, انہوں نے ایک فیکٹس اینڈ فیگر کے ساتھ جو ہے یہ کہہ دیا ہے کہ چینی فی کلو 70 روپے ہوگی. چاہے کہیں سے بھی آپ لیں 70 روپے کلو ہی ملے گی. یہ جو 93 روپے پہ 100 روپے پہ پہنچی ہوئی ہے, یہ کوئی اس طرح کے معاملات اور حالات جو ہے وہ نہیں ہوں گے. تو جناب یہ تو تھیں آج کی اپڈیٹس, خبریں جو ہم نے آپ کو دیں, جس میں اچھی خبریں بھی اور ساتھ میں جو ہے وہ معاملات اور حالات اس طرح کے بھی کہ جس میں ہم آپ کو جو ہے وہ یہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپڈیٹس جو ہے وہ دے رہے ہیں. لیکن سب سے خاص بات یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس وقت ہوا ہے ٹوڈے سٹوری کا. تو ٹوڈے سٹوری میں آج ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور بہت امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ اسد عمر صاحب یہ کہہ چکے ہیں
کہ جناب जुलाई के आखिर तक कोरोना वायरस में मुब्तला लोगों की तादाद 12 से 13 लाख तक हो सकती है। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर का नेशनल कमांड ऑपरेशन सेनेटर NCOC में मीडिया ब्रीफिंग देते हुए साफ और वाज़िया तौर पर यह बयान जो है वो सामने आया है कोरोना वायरस के हवाले से कि तकरीबन 1.5 लाख कोरोना के मरीज हैं और जून के आखिर तक मरीजों की तादाद 3 लाख तक पहुंचने का खदशा है। मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही तो जुलाई के आखिर तक तादाद 10 लाख तक भी पहुंच सकती है। और असद उमर साहब का यह भी कहना था कि वजीर आजम ने हमेशा कहा है कि हिफाजती तदाबीर को अपनाया जाए और हिफाजती तदाबीर से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अवाम से बार बार अपील कर रहे हैं कि एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। तहकीक के मुताबिक फेस मास्क का इस्तेमाल जो है वो कोरोना वायरस के रोकने में बहुत अहम और माविन जो है वो साबित हो सकता है। ये असद उमर साहब का बयान जो है वो मैं आपके सामने जो है वो रख रही हूँ। बाकी उन्होंने कहा है समाजी फासला भी यकीनी बनाएं, बिल्कुल यकीनी बनाएं, ज़रूरी है। एहतियात नहीं करेंगे तो कोरोना के फैलाव में तेज़ी आएगी, जितनी एहतियात करेंगे कोरोना इतना काबू में रहेगा। मतलब आगे भी लॉकडाउन सख्त करने के कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। असद उमर साहब ने साफ और वाज़िया अपने अल्फाज में ये बयान दे दिया है कि जी जो करना है खुद ही कर लें, अपनी एहतियाती तदाबीर खुद ही अपना लें, अपने आप को खुद ही सेव कर लें, हमारे से उम्मीद नहीं रखनी कि हमने जो है वो लॉकडाउन करना है। ये दूसरे अल्फाज में वो साफ कह चुके हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा है कि हुकूमत शहरियों की ज़िंदगी की हिफाजत के लिए इक़दाम कर रही है। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जा रही है, जिन्हें अब मजीद तेज कर दिया जाएगा। SOPs की खिलाफ वर्जी पर लोगों से रोजगार भी छीन सकता है। जहां कोरोना केसेस ज्यादा होंगे वहां पाबंदियां लगा दी जाएंगी, यानी जिस एरिया में कोरोना केसेस ज्यादा हुए वहां पर पाबंदी लगा दी जाएगी, लोगों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी, वहां लॉकडाउन किया जाएगा। लेकिन पूरे शहर में जो है वो लॉकडाउन जो है वो नहीं किया जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड। इनका कहना था कि कोरोना वायरस के फैलाव के पहले 2 माह अवाम ने नस्म ज़ब्त का मुजाहरा किया, लेकिन इसके बाद ऐसा नजर नहीं आया। इसकी वजह से आए दिन जो है वो मुतासरीन में जो है वो इजाफा हो रहा है। ज़ाहिरी बात है, आप अवाम को जितना मर्जी समझा दें, असद उमर साहब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जितना मर्जी समझा दें, आपसे मेरी फ़ोन पर भी जो है वो शायद यही बात हुई थी, मैंने आपको यही कहा था कि आप जितना मर्जी समझा दें, जब तक आपने लॉकडाउन सख्त नहीं करना तब तक ये मामलात और हालात जो है वो सेटल डाउन नहीं होंगे। इसका सिर्फ वाहिद हल जो डॉक्टर्स ने आपको दे दिया है वो यही है, और लॉकडाउन में सख्ती ही कोरोना वायरस के केसेस को जो है बढ़ने से जो है वो रोक सकती है। आप आजमा के देख लें, जहां पर सख्ती की गई, सख्ती से लॉकडाउन किया गया, ऐसी ऐसी जगहें सामने हैं जहां पे लोगों ने शेर छोड़ दिए बाहर कि लोग जो है वो डर के मारे बाहर ना निकले। ऐसे ऐसे ममालिक की फुटेजेस हमने जो है वो अपने प्रोग्राम में जो है वो दिखाई है और बताया है आपको। लेकिन अगर फिर भी लोग जो है वो ना समझें तो क्या किया जा सकता है। और आप यहाँ प्यार से समझा रहे हैं कि SOPs पे अमल करें और नहीं करेंगे तो सख्त कार्रवाई होगी। आप जितने मर्जी जुर्माने कर दें, अवाम ने फिर भी नहीं समझना। उन्होंने बताया कि जुलाई के आखिर तक सूबों में 2000 मजीद ऑक्सीजन बेड्स जो हैं उनका इंतजाम किया जाएगा। सिंध में 500, खैबर पख्तूनख्वा में 400, पंजाब में 500, बलूचिस्तान में 200, गिलगित बल्दिस्तान में 40, कश्मीर में 60 और इस्लामाबाद में 450 मजीद बिस्तरों का इजाफा किया जाएगा। लेकिन मैं समझती हूँ कि जितनी लाखों की तादाद आपने दे दी है उसमें ये 450 बिस्तर, 200 बिस्तर, 500 बिस्तर, 150 बिस्तर, 200 बिस्तर, 500 बिस्तर, ये जो ऑक्सीजन बेड्स आप फराम कर रहे हैं ये काफ़ी होंगे? आई डोंट थिंक सो कि ये जो है वो हुकूमत के बस की बात अब आगे जाकर रहने वाली है, क्योंकि आपने जो फैक्ट्स एंड फिगर्स दे दिए हैं, खुद ही हुकूमत जो है वो उसके ऊपर अमल पैरा होकर जो है वो काम आगे जो है वो चलाए। समझ से बाहर है, मतलब नहीं समझ सकते इस चीज़ को। उन्होंने मीडिया को तो आगाह कर दिया है कि हम 4 से 6 हफ्तों के दौरान 1.5 लाख टेस्ट रोज़ाना की सलाहियत जो है वो हासिल कर लेंगे। रोज़ाना कम से कम 1 लाख टेस्ट किए जाएंगे, यानी रोज़ाना 1 लाख टेस्ट जो है वो किए जाएंगे। इतनी कमांड हासिल कर लेगी हुकूमत। लेकिन टेस्ट करके कितने पॉजिटिव आएंगे, उसके बाद कितनों का इलाज होगा, नहीं होगा, कितने जान से जाएंगे, कितने जिंदा बच जाएंगे, इसका कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो असद उमर साहब ने पेश नहीं किया। सिर्फ ये कह दिया गया है कि जुलाई का महीना बहुत सख्त है, अगस्त सख्त है, जून से हम जहाँ से गुजरे ये बड़ी सख्ती का जो है वो महीना है। इसके एंड तक जो है वो मामला और हालात जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होंगे, क्योंकि लोग इस समझने से जो है वो कासिर हैं कि क्या मामला चल रहे हैं, क्या हालात चल रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम किसी हुकूमती नुमाइंदे से जो है वो बात करें और उनसे पूछें कि जनाब आप लोगों ने ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स तो दे दिए हैं, अब आगे मामला और हालात जो है वो हमें किस तरफ इशारा करते नजर आ रहे हैं, आपकी तैयारी कितनी है। हुकूमत ने सिर्फ ये बात करके कि नहीं हो सकता और इतने लाख मरीज हो जाएंगे और दुनिया भर की पावर्स जो है वो इसे कंट्रोल नहीं कर पाई, तो हम कैसे। मैं ये समझती हूँ, मेरा अपना जाती ओपिनियन ये है कि अगर हमारी हुकूमत जो है वो जहां हम कर्जा लेते हैं,
جہاں ہم اور چیزیں کر رہے ہیں وہاں جیسے ہم جو ہے وہ چائنا سے ماسک ہم نے جو ہے وہ منگوائے ہیں اور چیزیں منگوائی ہیں، اسی طرح ہم اپنی عوام میں ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمارے پاس جو ہے وہ آکسیجن بیڈز بھی بنا سکتے ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو وینٹیلیٹرز بھی بنا سکتے ہیں، بلکہ پورے میڈیا میں ایک وینٹیلیٹر بنانے والا ایک ایسا شخص جو ہے وہ موجود ہے جس کے ساتھ اس کی پوری ٹیم موجود ہے، اور آنے والے وقت میں ہم اس کو بھی جو ہے وہ اپنے پروگرام میں بلائیں گے، انٹروڈیوس کروائیں گے کہ جنہوں نے سب سے سستا وینٹیلیٹر انٹروڈیوس کروا دیا ہے۔ تو حکومت ایسے لوگوں سے فائدہ کیوں نہیں لے رہی ہے؟ ایسے لوگوں سے آپ وینٹیلیٹرز جو ہے وہ لینے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں؟ ان ساری چیزوں پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ترجمان پنجاب حکومت جو ہے وہ آن کال جو ہے وہ موجود ہے، تو ان سے بھی جو ہے وہ ہم بات کریں گے، جیسے ہی ان سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے ویسے ہی میں جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ اپڈیٹس دیتی ہوں۔ لیکن تھوڑا سا جو ہے وہ کرونا کے حوالے سے حفیظ شیخ صاحب کی بھی جو ہے وہ بات کر لیں کہ حفیظ شیخ صاحب جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب نے جو ہے وہ بیان جناب دے دیا ہے، مشیر خزانہ ہے، اور وہ جو کہیں گے وہ سچ ہی ہوگا، ظاہری بات ہے۔ کرونا کے باعث جی ڈی پی کی شرح 3 سے 4% تک گر گئی ہے، اور یہ ہم بات پہلے بھی جو ہے وہ پروگرام میں آپ کو بتا چکے ہیں۔ حکومت نے بجٹ بناتے وقت مشکل فیصلے کیے ہیں۔ استنبول میں بین الاقوامی کانفرنس سے اظہار خیال کرتے ہوئے مشیر خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں، دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں مزید فروغ ملے گا، لیکن کرونا کی وجہ سے جو معاملات اور حالات جا رہے ہیں اس میں جتنی بھی عالمی سطح پر مجموعی ملکی پیداوار میں 3 سے 4% کمی متوقع ہوئی نہیں ہے بلکہ ہو چکی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں ہماری مجموعی ملکی پیداوار میں تقریباً 3% کمی ہوئی ہے، ہماری برآمدات اور ترسیلات زر بھی متاثر ہوئی ہیں، جبکہ مینوفیکچرنگ اور دیگر شعبے بھی متاثر ہوئے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ کرونا نے پوری دنیا میں ایک ڈیزاسٹر پیدا کر دیا ہے، ایک اتنا بڑا جو ہے وہ ہمارے درمیان میں خلا آ گیا ہے کہ دنیا کی معیشت جو ہے وہ اس وقت تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے، بڑے بڑے ممالک کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس اس طرح کے لوگ موجود ہیں کہ اگر جن سے ہم فائدہ اٹھائیں تو بہت ہی سستے داموں تھوڑے پرائس میں ہمیں وینٹیلیٹرز بھی مل سکتے ہیں۔ اب فواد چودھری صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی وینٹیلیٹرز کا پرابلم نہیں ہے، پرابلم انہیں آپریٹ کرنے والوں کا ہے، تو ہمیں اپنے لوگوں کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے انٹروڈیوس بھی تو کرانا ہے، ان کو سکھانا بھی تو ہے، اس پر بھی تو غور کریں۔ حکومت کو اس ٹائم بہت جلدی بہت اہم فیصلے لینے ہیں، صوبائی بجٹ بھی آ رہے ہیں، اور پنجاب کا جو ہے وہ صوبائی بجٹ میں بھی جو ہے وہ کافی اہم معاملات جو ہے وہ کیے گئے۔ اچھا جی، ہمارے ساتھ آن کال موجود ہیں ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب سمیرہ ملک صاحبہ، ان سے بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ سب معاملات کیا ہے، حکومت اس کو کیسے کنٹرول کرے گی؟ اسد عمر صاحب کے اتنے بڑے فیکٹس اینڈ فیگرز کے بعد، کرونا پیشنٹ کے اتنے اضافے کے بعد جو ہے حکومت کے پاس حکمت عملی کیا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ السلام علیکم سمیرہ صاحبہ۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں اللہ کا شکر۔ اچھا سمیرہ صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عوام کو حالات سے آگاہ رکھنا تو حکومت کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے آپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، لیکن ان حالات سے نمٹنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ کس طرح ان حالات سے جو ہے وہ نمٹیں گے؟ اگر 12 سے 13 لاکھ مریض جو ہے وہ جولائی تک ہو گئے تو پھر یہ کس طرح جو ہے وہ یہ بات کہاں جائے گی؟ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ حکومتی موقف لینے کی، آپ نے مجھے مدد کی ہے۔ سب سے پہلے جو اسد عمر صاحب نے بھی کل بات کی، اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی بات کی، وزیر سردار عثمان بزدار صاحب نے بھی بات کی، جتنے بھی حکومتی عہدیداران ہیں وہ بار بار میڈیا پہ آ کے عوام کو بتاتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ کرنٹ سچویشن کیا ہے، ہمیں اس سے کیسے کوپ اپ ہونا ہے۔ بالکل، عوام کو آگاہ رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہو گیا۔ دوسری سب سے امپورٹنٹ بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکمت عملی کیا ہے؟ جی بالکل، اور کورونا وائرس کی جو کیسز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں۔ ہاں جی، میں آپ کو بتاتے چلو، شروع میں ہمارے پاس جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی تھی وہ 500 لوگوں کی ٹیسٹنگ کیپیسٹی تھی، 2 لیبارٹریز تھی ہمارے پاس۔ اب جب گریجولی ہمارے پاس ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھ گئی ہے، اب ہمارے پاس 30,000 پر ڈے ہم لوگ ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ جولائی کے اینڈ میں اب ہم 1.5 لاکھ کے قریب کر سکیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم تقریباً 24 سے 25 لاکھ کے قریب ہم لوگ جولائی کے اینڈ تک ہم لوگ پر منتھ ہم لوگ کر سکتے ہیں ٹیسٹنگ۔ جس طرح ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھتی جائے گی، ہم لوگوں کو پتہ چلتا جائے گا کہ کورونا کے مریض کتنے ہیں پاکستان کے اندر۔ دوسری سب سے امپورٹنٹ بات جو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے پاس حکمت عملی کیا ہے، لاک ڈاؤن پاکستان کے اندر اس کی حکمت عملی نہیں ہے۔ یہ عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں، سارے لوگ بار بار کہہ رہے ہیں۔ اس کے لیے حکمت عملی پنجاب کے اندر، پورے پاکستان کے اندر یہ کی گئی، اس کو ہاٹ اسپاٹ اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا۔ پنجاب کے اندر میں آپ کو بتاتے چلوں جہاں پہ کورونا کے پیشنٹ زیادہ ہیں اس علاقوں کو سیل کیا گیا ہے۔ پنجاب میں 844 علاقوں کو جو ایریا ہے ان کو سیل کیا گیا۔ سندھ میں وہاں پہ کورونا کیسز کی جو تعداد ہے وہ پنجاب کے برابر ہے، تقریباً 51,000۔
کے قریب ہے وہاں پہ سے 7 علاقوں کو لاک ڈاؤن کیا گیا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حکمت عملی ہے. پنجاب جو ہے وہ کئی گنا سندھ سے بڑا ہے, اس کی حکمت عملی بھی بہت بڑی ہے اور اس کی ٹیسٹنگ کیپیسٹی بھی بہت اچھی ہے. اسے عثمان بزدار صاحب اپنی حکمت عملی کے ساتھ چل رہے ہیں. صاحبہ ذرا رکیے گا, مجھے یہاں پر یہ بتائیے گا کہ ابھی صوبائی بجٹ بھی آنے والا ہے اور صوبائی بجٹ میں جو ہے وہ آپ ظاہری بات ہے پنجاب جتنا زیادہ افیکٹ ہوا ہے, لاہور میں جتنے زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں, یہ تو لاہور میں جیسے تعداد بڑھتی جا رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ لاہور ہی سارا جو ہے وہ افیکٹ ہو گیا ہے اور یہاں پہ کرونا کیسز اتنے بڑھ گئے ہیں, 35 لاکھ سے اوپر کہیں جا کے جو ہے وہ مریضوں کی تعداد ہو گئی ہے. اٹس مطلب ہیوج, اور یہ کنٹرول نہ ہوا تو یہاں پر تو ہاسپٹلز ہی جو ہے وہ 4 سے 5 جو ہے وہ موجود ہیں. لاہور میں میرا خیال ہے 4 ہاسپٹل جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں, پرائیویٹ ہاسپٹل تو لیتے ہی نہیں ہیں, وہ تو گورنمنٹ ہاسپٹل کی طرف جو ہے وہ فارورڈ کر دیتے ہیں, اور گورنمنٹ ہاسپٹل میں وینٹیلیٹرز نہیں ہیں, آکسیجن بیڈز نہیں ہیں, پوری جو ہے وہ کمانڈز نہیں ہیں جن سے جو ہے وہ ڈیل کیا جا سکے. تو اس پہ ڈاکٹر یاسمین راشد کا ہمیشہ سے یہ بیان سامنے آتا ہے کہ ہم جو ہے وہ سب ٹھیک ہے, سب ہم پراپر طریقے سے ٹھیک کر رہے ہیں. وہ کیا ٹھیک کر رہی ہیں یا وہ کیا ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ پلیز اس پر ذرا غور کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاتے چلوں, سب سے خوش آئند بات جو یہ ہے کہ پنجاب کے اندر 18,000 سے زیادہ جو مریض ہیں وہ کورونا سے صحت یاب ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے یہاں پہ ڈاکٹرز کا عملہ, یہاں پہ حکومتی حکمت عملی سامنے نظر آ رہی ہے. دوسری آپ یہ بات کریں کہ پنجاب میں سب سے بڑا لاہور میں کیسز ہیں, لاہور سب سے بڑا, ہاں لاہور میں کیسز ہیں. اس کے لیے بھی آپ بھی روز حکومتی حکمت عملی کے بارے میں آپ کو بھی آگاہی ملتی رہتی ہوگی. اس وقت پورے پنجاب کے اندر جو کورونا کے جو بیڈ ہیں 10,000 کے قریب ہے. اس میں ابھی تک جو ایمرجنسی جو پورے پاکستان میں نیشنل ایمرجنسی ہے, جو 193 کے قریب جو ہے وہ جو پیشنٹ ہے ان کی کریٹیکل سچویشن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک سچویشن جو ہے وہ کنٹرول میں ہے. ابھی تک جو کورونا کے جو ان کے پیشنٹ ہیں وہ بنیادی علامات ہیں, ان کا ٹریٹمنٹ انڈر آبزرویشن کو رکھا جا رہا ہے, ان کا علاج ہو رہا ہے پلازما کے ذریعے اور بہت سے طریقوں سے ان کا علاج ہو رہا ہے. ہمارے ڈاکٹر جو ہے فرنٹ لائن پہ جہاد کر رہے ہیں, ان کا علاج کر رہے ہیں. حکمت عملی نظر آ رہی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے سندھ سے باقی ممالک سندھ سے ہماری جو کارکردگی ہے وہ بہت اچھی ہے. آپ بھارت میں چلے جائیں, وہاں پہ کیا سچویشن ہے. ہمارے جو عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے وہ اس کورونا پالیسی میں ہے, سب کے سامنے ہے. باہر کے ممالک جو ہیں ان کے سربراہ تعریف کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں. جی این ڈی ایم اے نے یہ کہا ہے کہ ہماری کارکردگی کیا ہے, اس پہ ان کے چیئرمین این ڈی ایم اے جو ہیں ان کا بیان بھی سامنے آیا ہے کہ ہم نے تمام صوبوں کو جو ہے وہ وینٹیلیٹرز بھی فراہم کیے ہیں. لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں 500 بیڈ دے دینے سے, 500 آکسیجن بیڈز فراہم کر دینے سے یا جو ہے وہ وینٹیلیٹرز فراہم کر دینے سے ہم یہ جو اتنی بڑی تعداد ہے کرونا پیشنٹس کی, اس کو جو ہے وہ حکومت کنٹرول کر سکتی ہے, معاملات انڈر کنٹرول آ سکتے ہیں؟ اور اگر کسی کو وینٹیلیٹر نہیں ملتا تو وہ تو اپنی جان سے جائے گا. اور ابھی آپ یقین کریں میں نے خود جنا ہاسپٹل وزٹ کیا ہے, میں خود وہاں پر جو ہے وہ گئی ہوں, اور وہاں جا کر میں نے وہ مریض دیکھے ہیں جو اس وقت کرونا پیشنٹ ہیں, سسک رہے ہیں اور ان کے پاس جو ہے وہ وینٹیلیٹرز موجود نہیں ہے. وہاں کے آئی سی یوز 3 آئی سی یوز وہاں پر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, سی سی یو بھی ہے جہاں پہ وینٹیلیٹرز فل ہو چکے ہیں, وہاں پہ مریضوں کے لیے جگہ نہیں ہے. یہی حال سروسز ہاسپٹل کا ہے, یہی حال جو ہے وہ جنرل جنا ہاسپٹل کا ہے. آپ مجھے بتائیے گا کہ اب مزید اگر آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ماہ کے اینڈ تک ہم مزید جو ہے وہ 400-500 وینٹیلیٹر اور فراہم کر دیں گے, تو 400-500 وینٹیلیٹر سے زیادہ پر جو ہے وہ ہم کب جائیں گے؟ حکمت عملی تو اس سے ہماری زیادہ ہونی چاہیے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں بجٹ زیادہ رکھنا ہوگا. جتنا بجٹ رکھا ہے اس سے کہیں زیادہ بجٹ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ہم اس ٹائم وبا کے دور میں ہیں, تکلیف کے دور میں ہیں, اور اس پر حکومت کی حکمت عملی فوری سامنے آنی چاہیے. صرف عوام کو تسلی دے دینے سے بات نہیں بنے گی, عوام کے لیے کچھ کرنے سے اب کام ہوگا. نہیں تو اس طرح جو ہے وہ روز اموات ہو رہی ہیں, ہر گلی ہر محلے سے جنازے اٹھ رہے ہیں. آپ سمجھ سکتی ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں اس ٹائم ماتم کی کیفیت ہے, وہ کس تکلیف کس پریشانی سے گزر رہے ہیں. اور حکومت اگر اپوزیشن جو ہے وہ حکومت پر کوئی تنقید کرتی ہے تو حکومت جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ جواب دینے کی بجائے لڑائی جھگڑے کا یا غلط الفاظوں کا استعمال کرتے ہیں. اس وقت آپ کو کام کر کے دکھانا ہے. اب اور کتنا ٹائم چاہیے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ پنجاب حکومت کی بات کر لیں, اب اور کتنا ٹائم چاہیے؟ آزمائے ہوں کو بار بار کتنی دیر تک آزمائیں گے ہم؟ ڈاکٹر صاحبہ کورونا کی اس مشکل گھڑی میں جو حکومت ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہے, اس نے تنہا نہیں چھوڑا. اپوزیشن دیکھیے وہ ہر دن نیا پروپیگنڈا لے کے آتی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے اس پورے پاکستان کے اندر کورونا سے بچنے کے لیے صرف 2 ہی طریقے ہیں, ایک ماسک کا استعمال کریں, دوسرا سوشل ڈسٹینسنگ. میں آپ کو بات بتاتی ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ بات جو ہمارے مخالفین ہیں, جو اس وقت مخالفین تو ہونا نہیں چاہیے, اپوزیشن تو ہونی نہیں چاہیے, وہ اپوزیشن والے یہ باتیں کرتے ہیں یہ تو باہر کو من سے پیسے لیتے ہیں, جتنے زیادہ
केसेस अमवात दिखाएंगे तो पैसे मिलेंगे, इस किस्म की रूमर्स जो है वो अवाम के सुमेरा साहिबा, एसओपीज के हवाले से आप लोग कोई हिकमत अमली वाजिया क्यों नहीं कर देते? कोई एक हिकमत अमली वाजिया कर दे कि एसओपीज को फॉलो करने के लिए ये तरीकेकार है, इस पर अमल नहीं करेंगे तो ये होगा। अभी तक आप लोगों की कोई प्रॉपर हिकमत अमली सामने आई ही नहीं है, बताया ही नहीं गया कि एसओपीज को फॉलो करने के लिए क्या करना है। अवाम इतनी समझदार नहीं है, अवाम इतनी समझदार नहीं है। सिर्फ दो बुनियादी बातें हैं, आप भी बार बार कह रही हैं, असद उमर साहब भी कह रहे हैं, इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि सिर्फ दो तरीके आप इस्तेमाल करें, एक आप मास्क का इस्तेमाल करें, दूसरा आपने समाजी फासला रखें। ये अगर इस तरीके पे दो तरीकों पे जब हम अमल करें, इससे आप जो भी कारोबार खुल रहे हैं उनको भी बकायदा एसओपीज के थ्रू हम लोग परमिशन दे रहे हैं कि आप लोगों ने मास्क का इस्तेमाल करना है, आपने सोशल डिस्टेंसिंग का। मैं आपको बात बताती हूँ, लाहौर के अंदर जो बड़े बड़े मॉल्स जो खुले हुए हैं वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का कितना ख्याल रखा जाए। मैं खुद मार्केट में मैं खुद गई हूँ, लोगों के अंदर बहुत अच्छी बात है, शऊर आ गया, अब बगैर मास्क के लोग बाहर नहीं निकल रहे। इसका मतलब लोगों को इंटेंसिटी का, वबा की इंटेंसिटी का पता है, मालूम है। लेकिन जो रश आप सड़कों पे देख रही हैं, जो रश है सड़कों पर, इसको कंट्रोल करने के लिए लोग कहाँ जा रहे हैं? अगर दफातर बंद हैं, अगर हालात और मामला, अगर स्कूल बंद है, तो लोग अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं। लोग कहाँ जा रहे हैं? क्यों फजूल जो है वो लोग बाहर फिर रहे हैं? इस पे कब अमल दरामद करवाया जाएगा? इसके लिए तो सख्ती कुछ करनी पड़ेगी ना। देखिए, शुरू में जो एरिया है, हम देखें, हम लोग रोजगार के लिए बाहर निकलते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है, जहाँ पे जिस एरिया में कोरोना की केसेस ज्यादा है, उस एरिया को हॉटस्पॉट करके उनको लॉकडाउन किया जा रहा है, उस एरिया को सील किया जा रहा है। ये हम जो हिकमत अमली पे अमल कर रहे हैं वो स्मार्ट हिकमत अमली पे अमल कर रहे हैं ताकि लोग अपने रोजगार भी कमा सके। आप भी डॉक्टर साहब, आप खुद देखती हैं कितना वो 2 महीने का जो हमने लॉकडाउन किया, कितना कुठन वाला, कितने हमने परेशानी के हालात में हमने वो 2 महीने हम लोगों ने जो गुजारे हैं, पूरी दुनिया ने देखा है कि हमने वो जो लॉकडाउन है उस पर हम लोगों ने अमल किया है। ये एक आपको पता है वबा है, पूरी दुनिया में हम सब लड़े। बजट के हवाले से आपने बात की, वफाकी हुकूमत ने 70 अरब रुपए इसके लिए कोरोना के लिए रखे हैं अब और इसके लिए हेल्थ पंजाब का आज बजट पेश हो रहा है जिसमें 121 अरब रुपए वो हेल्थ के लिए बजट रखा गया है। इसी तरह इसमें बजट रखा जा रहा है। हंगामी सूरत हाल है, वो मेरा ख्याल है आज आपका पंजाब का जो है वो बजट आ रहा है, सूबाई बजट जो है वो पंजाब का आज ही जो है वो उसका इजलास जो है वो हो रहा है ना। वो क्योंकि मेरी मुसरत जमशेद चीमा साहिबा से बात हुई थी तो वो कह रही थी कि मैं शिरकत कर रही हैं, तो वो इस वजह से बिजी थी, तो वो हमें कल ज्वाइन करेंगी। तो उसी वाले से जो है उस हवाले से भी जरा बता दीजिए कि और मजीद क्या हिकमत अमली इख्तियार कर रहे हैं सीएम पंजाब जो है, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब, और क्या क्या मामला जो है वो रिलीफ किस तरह मिलेगा पंजाब के लोगों को? देखिए, सबसे अच्छी बात है कि पंजाब का जो बजट है वो 22 खरब 40 अरब रुपए का, इसमें पहली दफा जो है वो 220 अरब का सरप्लस का बजट होगा। हमारे इस बजट में सारे इम्पोर्टेंट बात ये है कि 30 शोबों को हम लोग टैक्स रिलीफ दे रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है, और बाकी हम लोगों को उसमें हम रिलीफ टैक्स की शराब वो कम होगी। कहने का मकसद ये है कि हमारा जो बजट होगा वो इंशाल्लाह वो लोगों को रिलीफ मिलेगा। आवाम दोस्त बजट होगा। मुलाजमीन, हाँ, जहाँ तक रिलीफ की बात है, मुलाजमीन को तनख्वाह में इजाफा करने के हवाले से है, वो हम इस मुश्किल हालात से, कोरोना के इस दौर के अंदर से हम गुजर जाएं। इस वक्त जीडीपी माइनस में है, जब तक ये हमारे जीडीपी प्लस में नहीं आ जाती, हमें 2 पॉइंट तक नहीं आते, तो हम उस वक्त हम लोगों को रिलीफ नहीं दे सकते टैक्स तनख्वाह में। इंशाल्लाह उनकी तनख्वाह में अगर ये हालात कंट्रोल में आ गए तो इमरान खान साहब, सीएम साहब दोबारा इसका अनाउंसमेंट करेंगे। अच्छा सुमेरा साहब, एक चीज का जवाब और दे दे, एक चीज का जवाब और दे दे। पंजाब में ये बिगड़ती हुई सूरत हाल, कोरोना पेशेंट की, खास तौर पे लाहौर की बिगड़ती हुई सूरत हाल, सरदार उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब जो है वो कोई सख्त एक्शन लेने से कासर क्यों है? नहीं, आप किस किस्म का सख्त एक्शन कह रहे हैं, मुझे वो बता देना। एसओपीज पे अमल दरामद करवाने के लिए कोई शुरू में मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब, शुरू में हम लोगों ने आगाही मुहिम चलाई एसओपीज के हवाले से। आप लोगों ने मास्क पहने हैं, सोशल फासला रखना है। आप बाकायदा तौर पे लोग इस पर अमल नहीं करें, इसलिए हम चालान काटे जा रहे हैं लोगों को। मैं एक इलाके में मैं गई, वहाँ पे लोगों ने मास्क जेब में रखे हुए थे। बीबी हम लोग सड़क पे निकलते तो मास्क पहनते होना हमारा चालान हो जाएगा। लोगों को रियलाइजेशन है, ठीक है, लोगों को एहसास है। सिर्फ आप देखिए ना, हमेशा 100% रिजल्ट तो कहीं नहीं आता। अच्छा, आप लोग कहती है मास्क पहन ले तो कोरोना नहीं फैलेगा, तो अब तो सबने मास्क पहन लिए, फिर 12 से 13 लाख मरीज सामने किस तरह आएंगे? देखिए, वो है हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी के हवाले से हम लोग, आप भी इस बात से जानती हैं, ये एक वबा है, ये तेजी से फैलती है। लोगों को हम लोगों ने एजुकेट भी करना है, जो लोग नहीं कर रहे उनके थ्रू ये फैल रहा है, ताकि ये इस वबा को कंट्रोल किया जा सके।
ٹھیک ہے سمیرہ ملک صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا فون کال پہ آنے کا اور ہمیں اپڈیٹ کرنے کا، اور ساتھ میں صوبائی بجٹ جو پنجاب کا آ رہا ہے آج اس کا اجلاس بھی ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ عوام دوست بجٹ ہے اور کس طرح پنجاب کی حکومت کو جو ہے وہ ریلیف جو ہے وہ اس میں ملے گا. لیکن ابھی ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے فوری بعد جو ہے وہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ ٹوڈے. آپ کی میزبان آپ کے ساتھ ہے ڈاکٹر نبیہہ علی خان. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. گڈ مارننگ ٹوڈے، آپ کی میزبان ڈاکٹر نبیہہ علی خان آپ کے ساتھ ہے. اور جیسے کہ ابھی ہمارا ٹوڈے اسٹوری کا سیگمنٹ تھا بریک پہ جانے سے پہلے، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ پولیٹیکل سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے جو بھی ہمارے پاس اعلیٰ حکام تک آپ کی آواز پہنچانے کے ذرائع ہیں وہ ہم استعمال کرتے ہیں. اور بجٹ کے حوالے سے بھی ہم نے جو ہے سمیرہ ملک صاحبہ سے بات کی، اور خاص طور پہ صوبائی بجٹ کے حوالے سے جو آج پنجاب کا جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے اس حوالے سے بھی ہم نے، اور صحت کے شعبے کے حوالے سے کہ ہیلتھ کا کتنا بجٹ جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے. تو اس دفعہ پچھلی تمام حکومتوں میں اتنا بجٹ جو ہے وہ ہیلتھ کے لیے نہیں رکھا گیا جتنا رکھا جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ وبا کا دور ہے، تکلیف میں پریشانی میں ہے، ضرورت بھی ہے اس چیز کی کہ جو ہے بجٹ رکھا جائے. لیکن ابھی کیونکہ وقت ہے ٹوڈے راک کا، اور ٹوڈے راک میں آپ کو پتا ہے کہ میں کچھ راکنگ نیوز جو ہے وہ آپ کو دیتی ہوں، اور راکنگ نیوز جو ہے وہ انٹرنیشنل نیوز ہوتی ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ. ابھی ہم بریک پہ جانے سے پہلے جو ہے وہ سمیرہ ملک صاحبہ کو میں یہ کہہ رہی تھی کہ ایس او پیز کے حوالے سے حکومت کی حکمت عملی جو ہے وہ واضح کیوں نہیں ہے، کیوں آپ پراپر طریقے سے جو ہے وہ ہر چیز کو جو ہے وہ ایک طریقے اور رسول کے مطابق نہیں کرتے. استنبول ایئرپورٹ پہ ایس او پیز پہ عمل درآمد کیسے کیا جا رہا ہے، آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس ویڈیو میں جو میرے رائٹ سائڈ پہ چل رہی ہے. اور آپ اس پہ دیکھیے گا کہ جب یہ ہے سکیننگ، تھرمل کیمرہ سکریننگ، یہ اس طریقے سے جو ہے جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو یہ آپ کی تھرمل سکریننگ ہو رہی ہے. اور اس میں جو آپ کے پاس بیٹھنے کی کیپیسٹی ہے وہ آپ 3-4 سیٹیں چھوڑ کے جو ہے وہ 2 سیٹوں والے پہ 3 سیٹر والے پہ 1 سیٹ کو جو ہے وہ بٹھایا گیا ہے. ماسک اس میں جو ہے وہ ضروری قرار دے دیا گیا ہے، اور ماسک اویلیبلٹی بھی جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ موجود ہے. یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ آ گئی ہے جی تھرمل کیمرہ سکریننگ. اس طریقے سے پورا جو ہے وہ سکرین کیا جا رہا ہے جس میں آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا. اسپیشل سینیٹائزنگ میٹ ہے جس پر، اور یہ دیکھیے سوشل ڈسٹینسنگ سٹیکرز ہیں کہ آپ نے کیسے جو ہے وہ آگے چلنا ہے. پھر یہ ٹرے جو ہے یہ ایئرپورٹ سیکیورٹی ٹریز ہیں جو کہ یہ بھی سینیٹائز ہیں، اور پراپر طریقے سے اس پر جو ہے وہ بھی جو بھی آپ سامان جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. اور یہ آپ کو جو ہے کلین کر دیا اس نے کہ آپ کا سامان بھی جو ہے وہ کسی قسم کا جو ہے وہ اس میں کوئی بیکٹیریا یا کوئی چیز جو ہے موجود نہیں ہے. یہ آپ کی جو ہے کانٹلیس کنٹرول ہے، تمام آپ کا جو ہے وہ پراپر طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کہ آپ کی باڈی اور یہ تمام چیزیں، آپ کا ٹیمپریچر. یہ میڈیکل ویسٹ بینز ہیں جس میں آپ جو ہے وہ جو بھی ویسٹیج ہے وہ ڈال سکتے ہیں. ہینڈ سینیٹائزر جو ہے وہ جگہ جگہ لگائے گئے ہیں. ڈیسٹینیٹی مانیٹرنگ سسٹم ہے جہاں پر آپ کو یہ پلیکسنگ گلاس شیلڈز ہیں جہاں پر آپ اپنی شکل بھی دیکھیں گے وہاں پر بھی جو ہے پراپر طریقے سے آپ کو جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے فالو کرنا پڑے گا. اور یہ دیکھیے گا کہ سوشل ڈسٹینسنگ اور یہ ڈیجیٹل وارننگز جو ہیں وہ یہاں پر جو ہے وہ دے دی گئی ہیں کہ جہاں پر بھی یہاں پہ کوئی کرونا پیشنٹ آئے گا تو فوری طور پر یہ ڈیجیٹل وارننگز آن ہو جائیں گی. 100% جو ہے اس کو سینیٹائزرز یا یہ دیکھیے یہ کیا گیا ہے. اور یہ تمام چیزیں جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے جو ہے وہ وہاں کا جو عملہ ہے، یہ اسمارٹ اسکریننگ ہیلمٹس ہیں جو وہاں کے عملے کے پاس ہیں. اور یہ دیکھیے تمام لوگوں کی جو ہے وہ اسکریننگ ہو رہی ہے. سوشل ڈسٹینسنگ آف چیک ان، جب چیک ان کیا جا رہا ہے تو سوشل ڈسٹینسنگ دیکھیے کی جا رہی ہے. سنگل پرسن کو جو ہے وہ کیسے ڈیل کیا جا رہا ہے اور اس کو پراپر طریقے سے اسکریننگ ہے. ای پاسپورٹ اور سینیٹائزنگ جو ہے وہ اس کو کیا جا رہا ہے. کانٹیکٹس جو ہے وہ کانٹیکٹس کے حوالے سے جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. آئی جی اے لانچ ہے اور پیکج پروڈکٹس جو دی جا رہی ہیں پراپر طریقے سے وہ دیکھیے کتنے جو ہے وہ سینیٹائز کر کے اور پراپر ہر چیز کا جو ہے یہ جو ہے وہ اگر کوئی چائے پی رہا ہے تو اس کو پراپر طریقے سے اسکین کیا جا رہا ہے اور اسکریننگ ہو رہی ہے اس کی. اور تمام وہاں جو عملہ ہے ڈیوٹی پر ہے، آن ڈیوٹی ہے. یہ ڈیفیکشنز آف موونگ یہ سارا کچھ جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. اگر حکومت اس طرح سے حکمت عملی جو ہے وہ اپنا لیں یہاں پہ بھی تو کیا جاتا ہے. مطلب ہمارے پاس یہاں کی مثالیں جو ہے وہ موجود ہے کہ کس طرح یہ دیکھیے ہینڈلز کو، ہر چیز کو سینیٹائز کیا جا رہا ہے، صاف کیا جا رہا ہے. جو بھی وہاں پر جہاں جہاں بھی لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں اتنا جو ہے وہ سینیٹائز کیا جا رہا ہے، ہائیجین کیا جا رہا ہے. یہ دیکھیے کس طرح جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہیں. سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے بہت ضروری ہے. ہر جگہ جیسے ہی لوگ اٹھ کے وہاں سے جاتے ہیں ہر چیز کو جو ہے وہ سینیٹائز کیا جا رہا ہے. صوفوں کو، چیئرز کو سوشل ڈسٹینس وارننگز جو ہے وہ دی جا رہی ہیں اور وہ پراپر طریقے سے وہاں پر جو ہے وہ پیسٹ ہے. لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے کتنی ڈسٹینسنگ سے جو ہے یہ ہوتے ہیں کام. استنبول ایئرپورٹ کی یہ ساری کریٹیوٹی دکھانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان میں بھی یہ کر سکتے ہیں. اس پہ کوئی زیادہ لاگت، کوئی زیادہ پیسہ نہیں لگا ہوا. اتنا تو ہمارے پاس ہے
کہ ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اور ارائیونگ پیسنجرز جو ہیں ان کو PCR ٹیسٹ ریزلٹس ان کے جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں, صرف 3 گھنٹے میں یہ PCR ٹیسٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے وہاں پہ. یعنی جتنے بھی لوگ وہاں پر انٹر ہوں گے ان کو پراپر طریقے سے لایا جائے گا, سینیٹائز کیا جائے گا, ماسک ویئرنگ ایٹ ایئرپورٹ لازمی قرار دے دیا گیا ہے. یہ تمام چیزیں ٹھیک ہے جی, تھینک یو. یہ استنبول ایئرپورٹ پر SOPs پہ عمل درآمد کرتے ہوئے جو ہے وہ ہم نے آپ کو تمام فوٹیجز اور تمام چیزیں جو ہے وہ دکھائی ہیں کہ کس طرح ان کی اسکریننگ اور کس طرح تمام معاملات ہو رہے ہیں. یہ ہوتا ہے عملے کا کام کرنا, جن کی ڈیوٹی ہے انہوں نے اپنی ڈیوٹیز کو کس طرح سر انجام دینا ہے اور کیسے کام کرنا ہے. پاکستان میں اصل میں جو پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ ہم جن لوگوں پہ کام ڈالتے ہیں وہ اپنے کام جو ہے نا وہ پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ کرنا پسند ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہمیں کام کرنا ہی نہ پڑے اور ہم بس سیلریاں لے لیں, ہمیں بس کام مل جائے, سکون سے سوتے رہیں یا سکون سے جو ہے نا وہ اپنا ٹائم ویسٹ کرتے رہیں. آپ یقین جانیں ہم آج جو پیچھے ہیں پاکستانی جو آج ترقی پذیر ممالک کی صف میں شامل ہے, پوائنٹ یہی ہے کہ ہم کام کرنا نہیں چاہتے. جب ہمیں کام کرنا پڑتا ہے تو ہم رونا شروع کر دیتے ہیں, ہماری مجبوریاں سامنے آ جاتی ہیں, ہماری تکلیفیں پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں اور ہم بڑے مزے سے جو ہے وہ اپنے جو ہمارے بڑے ہیں ان کو جا کے یہ کہہ دیتے ہیں سر یہ پرابلم ہو گئی تھی, سر میرا کوئی قصور نہیں ہے, یہ مسئلہ ہو گیا تھا. اب مسئلہ تو ہو گیا تھا لیکن اس مسئلے کو آپ نے کنٹرول کیسے کرنا ہے؟ اگر آپ اپنا کام صحیح ایمانداری کے ساتھ کر رہے ہیں تو مسئلہ تو کریٹ ہی نہیں ہوتا. بھائی مسئلے کا کریٹ ہونا تو بنتا ہی نہیں وہاں پہ جہاں پہ آپ جو ہے وہ اللہ کی مدد لے کے جو ہے وہ چل رہے ہیں اور آپ اللہ کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور ایمانداری کے ساتھ کر رہے ہیں. اصل میں ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں یہ چیز ہوتی ہے کہ ہمارا یہ کام کوئی دوسرا بندہ کر دے, یہ کر کے لے آئے اور میں جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ بیٹھ کے اس چیز کو جو ہے نا وہ کھا لوں, گرم گرم پکی پکائی مل جائے تو سکون ہو جائے, جس کی وجہ سے حکومت بھی صحیح حکمت عملی دینے میں ابھی تک ناکام ہے. یہ ہوتی ہے SOPs کو فالو کروانا. میرا یہ آپ کو دکھانے کا مقصد صرف اتنا تھا. سیکنڈ اپنی نیوز کی طرف جو ہے وہ چلتے ہیں جو کہ بہت ہی اہم ہے, پاکستان سے ہے اور جہاں انٹرنیشنل لیول پہ اچھے کام ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پر پاکستان میں بھی کچھ اچھے کام ہوئے ہی ہیں. اب پنجاب کی جامعات میں قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھنا لازمی قرار دے دیا ہے اور خاص طور پہ چودھری محمد سرور صاحب نے, گورنر پنجاب نے یہ آن کر دی ہے بات کہ جس بندے کو ڈگری نہیں ملے گی جو کہ قرآن پاک کو ترجمے سے نہیں پڑھے گا. تو اب یہ ایک ایسی امپورٹنٹ بات جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے سامنے آ گئی ہے کہ جس کو فالو کرنا, اب یہ ہے نا یہ آپ نے ایک جو ہے وہ ایک پراپر جو ہے وہ ایک چیز دے دی, ایک حکمت عملی دے دی اپنی کہ آپ نے اس چیز کو فالو کرنا ہے. اب لوگ اس کو فالو کریں گے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس کے بغیر ہمیں ڈگری نہیں ملنی. نہ چاہتے ہوئے بھی جہاں ہم نے قرآن کو جو ہے قرآن پاک کو اٹھا کر جو ہے وہ ہم نے طاق میں رکھ دیا تھا اور ہم اسے کھول کے دیکھتے نہیں تھے, اب ہم اسے کھولیں گے بھی, اسے پڑھیں گے بھی اور اسے سمجھیں گے بھی. سب سے بڑی بات اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہمیں عربک اس طرح نہیں آتی, عربک ہماری زبان نہیں ہے, ہم اردو سمجھتے ہیں. تو اردو ترجمے کے ساتھ جب قرآن پاک کو پڑھا جائے گا, میں نے 7 دفعہ قرآن پاک کو اردو ترجمے کے ساتھ پڑھا اور تب میری عمر 11 یا 12 سال ہوگی, 7 دفعہ, اور کنٹینیو پھر میں اس کو پڑھتی رہی تاکہ میں اسے سمجھتی رہوں کہ قرآن پاک جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے سے ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں, کہہ کیا رہے ہیں, ہمارے ساتھ ڈیمانڈ کیا ہے. اور ڈیمانڈ صرف ایک ہے, سچ بولنا اور حق پہ قائم رہنا, ایمان کی سلامتی کے ساتھ چلنا. اور اگر یہ چیزیں اور یہ باتیں ہمیں سمجھ آ جائیں تو ہم نہ کسی کو تکلیف دیں, نہ کسی کو دھوکہ دیں, نہ کسی کے کام میں رکاوٹیں ڈالیں, نہ کسی کی لیگ پولنگ کریں, نہ کسی سے حسد کریں, نہ جھوٹ بولیں. اگر ہم یہ ساری چیزیں نہ کرتے تو آج آپ یقین کریں ہم ایک منظم قوم ہوتے, ہم تمام ان چیزوں کو فالو کرتے ہوئے جو ہے وہ چل رہے ہوتے اور مسلمانوں کی عزت جو آج پوری دنیا میں ہے اس سے کہیں زیادہ عزت جو ہے وہ مسلمان اپنی کروا رہے ہوتے. صرف آج جو ہم یہ اس جگہ پر کھڑے ہیں, اس وباؤں میں کھڑے ہیں, تکلیفوں میں کھڑے ہیں, پریشانیوں میں کھڑے ہیں, اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس کو فالو نہیں کیا. بہرحال چودھری محمد سرور گورنر پنجاب, بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ہم آپ کا کہ آپ نے جو ہے وہ یہ جامعات میں خاص طور پہ یہ پنجاب کے لیے جو ہے وہ بھی کیا گیا ہے کہ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھنا لازمی قرار دے دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ڈگری ہولڈرز جو ہے وہ تبھی ڈگری لے سکیں گے جب قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں گے. تو تھینک یو سو مچ. یہ تو تھا آج کا ہمارا ٹوڈے راک سیگمنٹ. اب یہاں پر ہم جو ہے وہ ایک بریک لیں گے اور بریک کے فوری بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ٹوڈے گیسٹ سیگمنٹ میں جو ہے وہ ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے اپوزیشن کے کچھ رہنماؤں سے جن سے ہم نے پوچھنا ہے سندھ کے حوالے سے. اور سندھ حکومت کا بھی 17 جون کو صوبائی بجٹ پیش کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے. تو 17 تک جو ہے وہ دیکھنا یہ ہے کہ سندھ حکومت جو ہے وہ کتنا عوام کو جو ہے وہ ریلیف دیتی ہے, اپنے صوبے کو کتنا پروٹیکٹ کرتی ہے اور اس مشکل دور میں کرونا وائرس کے حوالے سے جو ہے وہ صوبوں کا بجٹ جو رکھا گیا ہے اس میں کیا سندھ حکومت جو ہے وہ مطمئن ہے.
ان کی کارکردگی کیسی رہتی ہے، کیونکہ آج تو پنجاب کی کارکردگی سامنے آ جائے گی اور پھر انشاءاللہ جو ہے 17 جون کو صوبائی بجٹ جو پیش کیا جائے گا اس میں سندھ کی کارکردگی بھی سامنے آ جائے گی، کیونکہ اپوزیشن جتنے بھی رہنما ہیں ان کی جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت نے جو بجٹ دیا ہے وہ عوام دوست بجٹ نہیں ہے، عوام پہ بوجھ ڈال دیا ہے، عوام تکلیف اور پریشانی میں ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ ریلیف اور کیا دیا جا سکتا تھا؟ جہاں اتنی کریٹیکل سچویشن ہو، جہاں خزانے خالی ہو، وہاں پہ اس سے بھی آسان بجٹ اور کیا ہو سکتا تھا؟ تو ہمیں اس چیز کو بھی جو ہے وہ فالو کرنا چاہیے، صرف ہمیں ذاتیات کے بنا پر جو ہے وہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات تو ہم کریں گے بریک کے بعد، لیکن ابھی ایک چھوٹی سی بریک اور بریک لیں گے، بریک کے فوری بعد حاضر ہوتے ہیں، تو آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ ٹوڈے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ ٹوڈے اور آپ کی میزبان ڈاکٹر نبیہہ علی خان آپ کے ساتھ ہے، جسے کہ ابھی ہمارے 2 سیگمنٹ ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیے ہیں، جس میں نیشنل انٹرنیشنل نیوز بھی اور ہماری پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے کرونا کے جو معاملات اور حالات ہیں اور اس پہ حکومت کی جو حکمت عملی ہے اس پہ بھی ہم نے بات کی ہے۔ ٹوڈے گیسٹ میں کیونکہ ہم نے جو ہے وہ پنجاب کو بھی ڈیل کیا، حکومت کی بھی معاملات جو ہے وفاق کے بھی دیکھے، لیکن سندھ کی بات جو ہے وہ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ سندھ نے جو ہے وہ 17 جون کو جو ہے وہ اپنا بجٹ پیش کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور اس کے حوالے سے جو اجلاس ہے وہ بھی جو ہے وہ ان کا جاری ہے۔ اس کے علاوہ میں یہ پڑھ رہی تھی کہ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب جو ہے وہ کل جائیں گے بھی سندھ میں، جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سے بھی ملاقات کریں گے، وہاں جا کے اور معاملات اور حالات جو ہے وہ دیکھیں گے۔ یہ ساری چیزیں تو ٹھیک ہیں، بجٹ بھی آ رہے ہیں، وفاق کا بجٹ بھی آ گیا ہے، صوبائی بجٹ کی بھی جو ہے وہ تیاریاں ہیں، پنجاب کا بجٹ آج آ جائے گا، 17 جون کو جو ہے سندھ کا بجٹ آ جائے گا۔ عوام کو کتنا ریلیف ملے گا؟ صرف ہمارا پوائنٹ یہ ہے عوام کے لیے کیا اچھا ہوگا، یہ حکومتیں جو ہیں وہ عوام کو کس طرح پروٹیکٹ کرنے والی ہیں، اور آگے اس وبا سے نمٹنے کے لیے، کورونا کی اس سخت وبا سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملیاں جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر سیاسی رہنما جو ہے وہ آن کال موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے کہ 17 جون کو جو یہ بجٹ پیش کیا جا رہا ہے وفاق کی طرف سے، سندھ کی طرف سے، اس میں جو ہے وہ عوام دوست بجٹ ہم دیکھیں گے یا پھر یہ جو ہے وفاق کے بجٹ کی طرح ہی جو ہے وہ یہ بجٹ ہوگا، لیکن پھر بھی اس بجٹ سے کتنے متفق ہیں اور سندھ کے بجٹ کے حوالے سے ان کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں، یہ ہم پوچھتے ہیں منور انجم صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ جی السلام جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ منور صاحب آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ منور صاحب کیونکہ کرونا وائرس کے حوالے سے ہمارے اپوزیشن بہت سے معاملات اور حالات آپ سمجھتے ہیں کہ کرونا سے افیکٹ ہو چکے ہیں، ان کے لیے بھی بہت ساری دعائیں، اور خاص طور پہ سندھ کے حوالے سے ہم جو بات کرنا چاہیں گے کہ 17 جون کو صوبائی بجٹ پیش کرنے کا فیصلہ کیا سندھ نے، اس میں کیا کیا جو ہے وہ آپ لے کر آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی ہم لوگ تو سندھ کے بجٹ میں تو ہم نے جو جتنا پیسہ این ایف سی کے اگینسٹ ہمیں پیسہ نہیں ملا، اچھا، ہم تو اپنے پرسنل جو ریسورسز ہیں وہاں کے لوکل ریسورسز کے تحت ہم بجٹ لا رہے ہیں۔ ٹھیک، ہم تو عوام دوست بجٹ لائیں گے جس میں ہم ہیلتھ سیکٹر کو سامنے رکھ رہے ہیں زیادہ، ٹھیک، اس کے علاوہ ہم لوگ ایجوکیشن کو سامنے رکھ رہے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے اپنے ریسورسز سے جن ہاسپٹل کو ہم فیڈ کر رہے ہیں ان کے لیے بجٹ رکھ رہے ہیں۔ ٹھیک، لیکن یہ ہے کہ وفاق کی طرف سے اس طرح سے ہمیں چیزیں نہیں ملی جس طرح سے ملنی چاہیے تھی۔ صحیح صحیح، ٹھیک ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر وفاق کی طرف سے آپ کو چیزیں نہیں ملی، وزیر اعظم صاحب تو کل کراچی بھی جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں اور وہاں جا کے وزیر اعلیٰ سے ملاقات بھی ہوگی، تو کیا کچھ اچھی اس میں جو ہے وہ بیچ میں کوئی معاملات نکل سکتے ہیں؟ آپ نے کوئی نیگوشیٹ کیا، حکومت سے بات کی؟ دیکھیں نا 20 بلین ڈالر کا بجٹ، 20 جو ارب ڈالر ہے، جی، اس کو تو انہوں نے چاہیے تھا سندھ کے 3 ہاسپٹل ان کو دینا، جس میں ایک ہمارا ہاسپٹل جس میں کرونا کے لیے تھے پیسے رکھے ہوئے انہوں نے وہ نہیں دی، بلکہ 13 ارب جو ہے نا انہوں نے تمام ہاسپٹلوں کے لیے دیے ہیں۔ صحیح، اور جس طرح کا انہوں نے بجٹ دیا یہ تو بالکل عوام دوست نہیں، پیپلز پارٹی نے اسے مسترد کیا ہے کہ یہ بجٹ جو ہے عوام دوست بجٹ نہیں ہے۔ اچھا، ٹھیک، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے دیا ہے بجٹ، اس میں تو نہ دیکھیں نا سرکاری ملازمین کی نہ تو انہوں نے پینشن بڑھائی ہے، جی، نہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی ہیں، جی، نہ انہوں نے وہ اتنا بجٹ نہ ہیلتھ میں دیا ہے، نہ انہوں نے ایجوکیشن میں دیا ہے، صحیح، اور انہوں نے فگر جو دی ہیں خسارے کا بجٹ دیا ہے۔ پہلی دفعہ جو ہے یہ بجٹ جو ہے مائنس میں، جو خسارہ مائنس میں گیا ہے، اچھا، اور 2 ڈیجٹ میں نیچے کی طرف گیا ہے، جو اکانومی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ صحیح۔ منور صاحب ہمیشہ جب بجٹ پیش کیا جاتا ہے تو دوسری جو پارٹیز ہوتی ہیں وہ بجٹ پیش کرنے والی حکومت کو جو ہے وہ کرٹیسائز کرتی ہیں۔ اس مشکل دور میں اگر آپ لوگوں کی حکومت سندھ میں ہے
تو آپ جو بجٹ دیں گے دیکھنا تو یہ ہے کہ آپ کا بجٹ کس حد تک جو ہے وہ عوام ریلیف بجٹ جو ہے وہ جاتا ہے, جتنے پیسے آپ کو ملے ہیں اس میں آپ کفایت شعاری سے کس طرح کام لیتے ہیں اور کیسے, کیونکہ ابھی ہیلتھ سیکٹر پہ پیسہ لگنے والا بہت ہے, سندھ میں ہیلتھ سیکٹر پہ کام ہونے والا بہت ہے, اور وہاں پر کرونا کی کیسز میں اضافہ بھی ہو رہا ہے, پورے پاکستان میں جو ہے وہ کیسز دن بہ دن جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں, اور اسد عمر صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ 12 سے 13 لاکھ کیسز جو ہیں وہ جولائی تک جو ہے وہ پاسبل ہے. تو حکومت کے پاس حکمت عملی کیا ہے؟ دیکھیں جی, ہمارے پاس جو اپنے وسائل سے پیسے ہیں ہمارے پاس, ہم تو اسی کو استعمال کریں گے. اور آپ دیکھیے گا کہ ہمارا جو بجٹ ہوگا وہ انشاءاللہ عوام دوست بجٹ ہوگا. اور ہم نے پچھلے سال بھی جو دیا تھا عوام دوست بجٹ دیا تھا. اور ہم نے آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ہمارے ہیلتھ سیکٹر کو اپریشیٹ کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ سندھ میں جتنا اچھا کام سندھ گورنمنٹ نے کیا اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا. تو ہم نے تو وہ جو بھی ہیلتھ سیکٹر میں ہے جو پیسہ ہم نے اور جو مشینری ہم نے چینج, آج آپ دیکھ لیں کہ کارڈیولوجی سینٹر جو ہمارا ہے اس میں لوگ تعریفیں کر رہے ہیں کہ جی اس میں کوئی اپنا جو ہے 1 روپیہ بھی نہیں لگتا, لوگ جاتے ہیں وہاں علاج کراتے ہیں. ایون جو ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے لیور ٹرانسپلانٹ وہ فری آف چارج ہو رہے ہیں. اور اس میں یہ بالکل نہیں ہے کہ وہ پنجاب سے بندہ آ رہا ہے یا وہ کہیں سے آ رہا ہے. وہ پنجاب میں 18 سے 20 لاکھ کا خرچہ ہے اور سندھ میں 1 روپے کا بھی خرچہ نہیں ہے. صحیح. تو آپ یہ ہم نے تو لوکل جو ارینجمنٹ تھا انہی سے کر رہے ہیں نا مینج. ٹھیک ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ ہیلتھ سیکٹر پہ کتنے ابھی تو دیکھیں جی, ابھی تو سینٹرل گورنمنٹ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ تو شب خون مارنے کا پلان کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہمارے 3 مین ہاسپٹل ہے جن میں ہم نے بڑے مشینری لگائی ہے, جس میں ہم نے کرونا کی وارڈیں لگائی ہیں, وہ سارا کا سارا ان کو لینے کے پلان بنا رہے ہیں. صحیح. اور ان کو جو ہے نا ان کو ٹیک اوور کرنا چاہ رہے ہیں. جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس سندھ کے ساتھ ناانصافی ہوگی, اگر وہ ٹیک اوور کرے تو پھر ٹھیک ہے, ہماری جو مشینری لگی وہ ہمارے واپس کر دے. ہم نے جو اس کے لیے پھر اتنا بجٹ لگایا نا, 20 بلین جو ہم نے لگایا پچھلے سال, تو 20 بلین اس کی ریکوائرمنٹ ہے تو 20 بلین اس کو دینا. تو وہ تو دے نہیں, اس کا مطلب کہ سندھ یہ صرف اور صرف اپنا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو انڈرمائن کرنے کے لیے ان ہاسپٹلوں کو ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کو جو حکومت سے اتنی شکایتیں ہیں اور یہ دوست بجٹ بھی نہیں ہے, اب وفاق کی طرف سے جو پیش کیا گیا ہے آپ لوگوں کو مشکلات کا بھی سامنا ہے, اس میں آپ پھر پرومس بھی کر رہے ہیں کہ عوام کے لیے دوست بجٹ ہوگا, اتنا آسان کام بھی نہیں ہے یہ سندھ حکومت کے لیے. اور پہلے سے مراد علی شاہ صاحب جو ہے بہت ساری چیزوں کی تصدیق کرتے آ رہے ہیں, حکومت سے انہیں کافی ساری جو ہے وہ شکایتیں ہیں, اور پھر حکومت کو جو ہے وہ سندھ حکومت سے بڑی شکایتیں ہیں. تو یہ معاملات جو ہے وہ اس طرح کی کریٹیکل سچویشن میں اور وبا کے دور میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے آپ لوگ ایک جگہ پر ایک پینل پر بیٹھ کر جو ہے وہ کیوں حکومت کے ساتھ جو ہے وہ نیگوشیٹ نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے نا, ہم تو ہمارے اندر جذبات ہے, ہمارے اندر جذبہ ہے, ہم لوگ ہم غریبوں کی درد کو سمجھتے ہیں. ہم نے کوئی جتنا بھی ہم نے کام کیا پہلے بھی کیا ہے, جو ابھی بھی کرنا ہے وہ تو ہم نے اسی لیے کرنا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس صوبے میں جو پسماندہ علاقے ہیں ہمارے, اس صوبے میں ہم نے ہمیشہ سے پسماندہ علاقوں میں جو ترقی کی ہے یہ آپ کے سامنے ہے. ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہم نے اخراجات کو کم کیا ہے, اور اس سال بھی ہمارا پلان یہی ہے کہ ہم جو اپنے اخراجات کو منیمائز کریں, کم کریں, اور تاکہ وہ پیسہ جو وہاں سے بچے وہ ہم لوگ ہیلتھ سیکٹر اور ایجوکیشن میں دیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے منور صاحب, آپ نے بڑی بہترین جو ہے وہ بات کی ہے کہ آپ لوگوں کا جو بجٹ ہوگا وہ عوام دوست بجٹ ہوگا, اور آپ اس کے لیے جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ کام بھی کر رہے ہیں, اور اس کی تمام معاملات جو ہے وہ تیار بھی کر لیے گئے ہیں. وزیر اعظم کی یہ ملاقات جو ہے وہ خوشائن ثابت ہوگی آپ کے مطابق, اگر آپ سے پوچھا جائے تو اس میں کیا کیا جو ہے وہ نئی حکمت عملیاں جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہیں؟ دیکھیں جی, وزیر اعظم صاحب وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, وہ ہمارے وزیر اعظم ہیں, وہ عوام کے وزیر اعظم ہیں, اور وہ سلیکٹڈ ضرور ہے لیکن ہے تو وزیر اعظم. لیکن ہم تو ان کے ویلکم کہیں گے, اگر انہوں نے ہمیں موقع پرووائڈ کیا تو ہم ان کو ضرور ویلکم کریں گے, ان سے ضرور ملاقات بھی کریں گے ہمارے چیف منسٹر صاحب. ٹھیک ہے. تو حکومت نے بجٹ میں ویسے کسی پہ زیادہ بوجھ تو نہیں ڈالا, اس چیز کو تو آپ مانیں نا کہ جو ٹیکسز ہیں وہ نہیں لگائے گئے, وہی چیزیں جو ہے وہ پرانی جو ہے وہ چلتی آ رہی ہیں, مطلب کیا بھی نہیں بھی کیا اور ہو بھی گیا. تو یہ اس حوالے سے آپ جو ہے وہ کیا, اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ آپ کیا جو ہے وہ بتائیں گے ہمیں, تو کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں بات سمپل ہے آپ کے سامنے, کیا انہوں نے کوئی ریلیف دی ہے؟ کیا انہوں نے کوئی غریب کو ریلیف دی ہے؟ 12,000 روپے کی وہ بات کری, جو کہ ان کو 18,000 روپیہ دینا چاہیے.
कोई आप मुझे बता दें किसी के गरीब का 18,000 में गुजारा और 12,000 में गुजारा होता हो। फिर सही। उन्होंने जितना बजट आप देख ले फिगर्स का पहले तो वो उन्होंने 3,000 दे रहे थे, शुक्र करें 12,000 कर दिए। मैं सिर्फ एक अर्ज करता हूँ कि आप मुझे बताएं कि 3400 जो है ना, इन्होंने कहा है जी हम लोग 4400 अरब जो है इकट्ठा करेंगे। जी जी ठीक है, अब जो इन्होंने लास्ट ईयर इकट्ठा किया हाँ वो कहते हैं जी हमने 3400 अरब इकट्ठा किया। ठीक है आप 3400 अरब जब 100 रुपए का डॉलर था हाँ तो इसका मतलब 34 बिलियन बन गया। ठीक है ठीक है, अब डॉलर है 160 रुपए का, ठीक है इसका मतलब 162 रुपए का। 62 का। इसका मतलब है कि इन्होंने 20 बिलियन डॉलर इकट्ठा किया है, 34 बिलियन डॉलर नहीं इकट्ठा किया। अच्छा सही। तो आप सीधी सही, बात है ना, सही बिल्कुल ही छुट्टी के ठीक कर है, लेना। आपके ठीक है। कहाँ आप जब अच्छा। 100 रुपए का डॉलर था हाँ हाँ तो इन्होंने जो फिगर रखी थी वो 44 अरब की रखी थी, ठीक है उसके ठीक है, अगेंस्ट उन्होंने 44 अरब इकट्ठा किया, हाँ जबकि ठीक है, डॉलर 160 रुपए का हो गया। सही अच्छा, अब आप देखें, अगर आप डॉलर्स में देखेंगे हाँ तो इसका मतलब कि उन्हें 34 बिलियन डॉलर इकट्ठा करना ये था, सही इन्होंने 20 बिलियन डॉलर उसके अगेंस्ट इकट्ठा किया। सही। इसका मतलब है कि सारा इनकी जो रिकवरी हुई है वो बहुत कम हुई है। अभी सही। भी जो इन्होंने फिगर दी है ये आर्टिफिशियल फिगर्स है। ठीक और है। मैं आपको गारंटी करता हूँ, आपके जो है ना इस चैनल के जरिए मैं आपको बताना चाहूंगा जी। कि अब ये मिनी बजट भी आएगा। अच्छा ठीक है हाँ, वहाँ पे महंगाई का तूफान टूटेगा, अच्छा क्योंकि ठीक हो जो जो सिलेक्टेड होते हैं ना हम्म, वो उनमें वीए नहीं होता। सही ये आम दोस्त नहीं। अब आप देखें कि आप खुद अभी आपने कहा कि वो हाँ। अपना जो अपना कोरोना के में पेशेंट बढ़ेंगे, ठीक है आप खुद कह रहे हैं, क्या हमारे पास फैसिलिटीज है? ठीक 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 अभी कल का वाक्य हाँ। आपके सामने है जी जी कि सर्विस हॉस्पिटल में आग लगी जी बिल्कुल और लोग बिल्कुल। सड़कों के ऊपर जो है ना, सड़कों के ऊपर लोग बेड पड़े थे, जी वहाँ से कोई मरीजों को निकाल अल्टरनेट लिया इनके गया पास कोई बिल्कुल अरेंजमेंट नहीं था। हाँ तो बिल्कुल ऐसे इतना बड़ा हॉस्पिटल हो और उसके पास जो अपना फायर फैसिलिटेट सिस्टम करने ना के हो, लिए चीज ना हो, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल अपने सही पास बात फायर सिस्टम ना हो, अग्री तो ये देखिए ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। मतलब हाँ। क्या किया 2 साल में इन्होंने, सही है या सही 2 है। साल में कह हेल्थ रहे सेक्टर को पहले नहीं से ही इम्प्रूव कर सिस्टम सकते? खराब है, हमें मिला ही खराब था, सब कुछ जो है वो पीपल्स पार्टी ने और नू लीग ने खराब कर दिया। आप इस पे कैसी सर्विसेज बात हॉस्पिटल कर वाली रहे हैं? बात हम पे जब बात करने के लिए हमने जो है वो नू लीग के भी जो है वो सीनियर रहनुमा से जो है वो भी बात करनी है। तो मैं चाहूंगी मुनव्वर साहब आप अपनी बात को कंक्लूड करें ताकि हम फिर आसिफ बाजवा साहब को जो है वो ऑन कॉल लें। जी जी, मैं तो यही कहूंगा कि ये जो है अपना इन्होंने जो हुकूमत है जी ये टोटल फेल हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि इमरान साहब को चाहिए, इमरान खान साहब को चुपके से रिजाइन करें, अच्छा जाके सियासत, इनका क्रिकेट खेलने का काम है, हाँ, ये क्रिकेट खेले। इतना आसान लगता है सियासत और आपको ये क्रिकेट काम? में बड़ा फर्क है। हाँ सियासत इनके ये नहीं खेल सकते, इनको सियासत नहीं आती। जिनको हर देखे ठीक है, ठीक जब है। से ये आए हैं इन्होंने तकरीबन 67 यू टर्न लिए हैं, ठीक और हो गया 67 यू टर्न वही हैं हाँ। कि जी मैं ये कर दूंगा, मैं कल फौज हो जाएगा। हाँ। मतलब कि हमें चेक चिल्ली वाली इन्होंने ख्वाब दिखाए हैं ठीक हो अवाम गया, को, ठीक जिस है। बेस पे इन्होंने अवाम ने वोट दिया तो कह रहे हैं कि घबराना नहीं एक है। वादा भी इसमें पूरा नहीं है। हाँ। अब तो घबराने का वक्त आ गया, अब तो घबरा कर के लोग कह रहे नहीं खुदकुशी करने पे आ गए हैं। हाँ, सही है ठीक है अब तो मुनव्वर उनकी अंजुम साहब, जुतियां बहुत भी मुंह शुक्रिया आपका पाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आपने वज़ीर-ए-आज़म साहब से जितने बड़ा जो है वो बात कर दी है, उसके बाद तो कोई और बात करनी बनती ही नहीं है। अब जो आपने उनसे डिमांड की है वो इतना आसान काम है नहीं, लेकिन बहरहाल जो मामलात और हालात जो है वो इस टाइम चल रहे हैं उस पर जो है वो क्या किया जा सकता है। अभी हमारे साथ ऑन कॉल जनाब आसिफ बाजवा साहब रहनुमा जो है मुस्लिम लीग नून के जो है वो होंगे, उनसे जो है वो हम उनसे भी पूछेंगे कि अवाम दोस्त बजट है या नहीं है। अपोजिशन तो बड़ी नाराज नजर आ रही है इस बजट के हवाले से। पीपल्स पार्टी का मौकफ तो आपने सुन ही लिया है कि ये हालात और मामला जो है वो क्या चल रहे हैं। नून लीग भी बड़ी जो है वो इस बात पे जो है वो टेंशन में है, और क्योंकि उनके वैसे भी सीनियर रहनुमा जितने भी हैं वो कोविड-19 में जो है वो इस टाइम है, और उनको जो है उनके टेस्ट पॉजिटिव आ गए हुए हैं और घर पे इन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन किया हुआ है। लेकिन ये तो एक अलग है, नैब के केसेस अलग हैं, ऊपर से जो ये बजट आया है इस पर जो है वो बात करना और इस पर तबसरा करना जो है वो एक अलग जो है वो बात है। और इस पे क्या मामलात और हालात हैं और अपोजिशन क्या समझती है कि इस बजट में क्या होना चाहिए था जो इसमें नहीं है। नए टैक्सेस जो है वो नहीं लगाए गए, आवाम को रिलीफ तो दिया गया। इस मुश्किल दौर में इस तरह का बजट ही जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन अगर ये बजट भी आवाम दोस्त बजट नहीं है तो फिर कैसा बजट आना चाहिए था? फिर हमें अपोजिशन ही समझा दे कि ये बजट जो है वो कैसा आना चाहिए था। तो हम आसिफ बाजवा साहब से जो है वो बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आसिफ साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं?
जी मैं ठीक हूँ जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपकी क़यादत के हवाले से जो है वो तमाम लोगों की खैरियत दरियाफ्त करना चाहेंगे कि अब हालात और वाक़या जो है अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और शहबाज शरीफ आमीन। साहब को भी। ये बताइएगा इस बजट से कितने मुत्तफिक हैं, और पंजाब का बजट सूबाई बजट आ जा रहा है, सिंध का 17 जून को आ रहा है, और कोरोना वायरस के संगीन किस्म के जो है मामलात सामने आ रहे हैं। आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है, आप कितने खुश हैं, कितने नाखुश हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका बहुत मशहूर हूँ जी कि आपने मुझे वक्त दिया। जी गुजारिश ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जी उन्होंने रिसोर्सेज भी देने होते हैं और बजट का तमाम सूबों को हिस्सा देना होता है। ठीक हो गया। पिछला देखें ये मैं नहीं करता कि बतौर अपोजिशन मैं सिर्फ उनको क्रिटिसाइज करना चाहता हूँ, ये ऐसी बात नहीं है। सही देखना सही। ये है कि ऑलमोस्ट इनका ये तीसरा बजट इन्होंने पेश किया है मरकजी हुकूमत। जी जब ये पहले साल आए थे तो फौरन आते हुए बजट पेश किया, उसके बाद दूसरा और ये तीसरा। जो पिछले साल का बजट था इन्होंने उसके टारगेट कतई तौर पे ये पिछले साल के बजट के टारगेट भी अचीव नहीं कर सके। ठीक है। ना ही ये रेवेन्यू इकट्ठा कर सके, हाँ ना ही जो दूसरे एफबीआर ने या फॉरेन जो एक्सपोर्ट होनी थी उससे, या जो अवाम को नए इन्होंने सेल्स टैक्स लगाया था उससे, या ये जो कहते थे हमने जी लाखों नए बच्चे जो हैं रजिस्टर्ड कर दिए हैं। ठीक हो गया। और ठीक है। इमरान न्याजी साहब कंटेनर पे बैठ के कहते थे कि अवाम खुद सर कहते तो बड़ा कुछ थे, जो किया है वो तो सबके सामने है, वो तो हो गया। अब हाँ। बजट के हवाले से हम बात कर लें कि अगर चले बिलफर्ज हम फर्ज कर लेते आपकी हुकूमत होती, ये मुश्किल हालात होते, वबा का दौर होता, और इस तरह से जो है वो आपको हैंडल करना पड़ता, तो आप क्या आवाम दोस्त बजट लाते? आप ऐसे इस बजट में ऐसा क्या हुआ जो आप ना करते? हाँ, पहली बात तो ये है कि ये वबा अब आई है फरवरी मार्च में, ठीक है जी। पाकिस्तान की इकानमी से पहले ही ये तबाह बर्बाद कर चुके थे। सही। क्योंकि इनका कोई होमवर्क नहीं था, इनका सर वो कोई कहते हैं teamwork हमें तो नहीं मुल्क था। ही बर्बाद हुआ मिला है, हमें तो मुल्क खाली मिला है। इसका मैं जवाब दूंगा आपको हाँ। टर्न बाय टर्न। ये जो क्वेश्चन आप आपने किया है, जी अगर ये शौकत अजीज होते जी तो अमेरिका से ला के बिठा दिया गया होता तो फिर ये कहते हैं कि भाई मुझे तो ये तबाह हाल बर्बाद। आवाज बढ़ाई जी थोड़ी सी, मुझे आवाज नहीं आ रही जी। ये चूंकि कहते हैं कि 22 साल जिद्दोजहद मैंने की है, हाँ हाँ अगर ये 22 साल से यहाँ पे मौजूद है, जी क्या इनको पहले पता नहीं था कि पाकिस्तान की इकानमी इस तरह है? सही। जीडीपी ग्रोथ 5.6 पिछले साल, जिसको ये माइनस में ले गए हैं। हाँ ये हाँ ये जीडीपी को जीरो पे माइनस में ले गए हैं। ठीक है बात ठीक ये है। है कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लोगों की मदद हाँ हम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाते, हाँ हाँ हम जो पेंशनर हैं उनके पैसे बढ़ाते, जी हम ज़राअत के लिए जिम्मेदार को जी और किसान को इंसेंटिव देते, हाँ हाँ और हम छोटे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं ठीक है उनको इंसेंटिव देते। ठीक है। आगे हम ये कहते कि ये अगर कोई आदमी नई इंडस्ट्री लगाएगा या नया कारखाना छोटा स्मॉल शुरू करेगा जिसमें कम से कम 10 बंदों को एडजस्ट करेगा, तो हम उसको टैक्स फ्री काम कर देंगे। अच्छा कम से कम गवर्नमेंट को टैक्स ना मिलता, लेकिन 10 बंदों को रोजगार तो मिलता। ठीक है। ठीक, वो तो कह रहे हैं कि अभी तो कई लाख लोग जो है वो बेरोजगार होंगे, उन्होंने तो ये तस्दीक कर दी है। इनकी ये खुद मान रहे हैं, ये खुद लोगों को बता रहे हैं कि इतने ये कह रहे हैं कि 1 करोड़ 20 लाख आदमी बेरोजगार होंगे। भाई अगर 1 करोड़ 20 लाख आदमी बेरोजगार होंगे जी तो आपको पहले से ये पता चल गया है, तो आप उसकी प्लानिंग करें। आप लोगों को इंसेंटिव दें, स्मॉल बिजनेस को, सही। स्मॉल बिजनेस स्मॉल इंडस्ट्रीज को, जिम्मेदार को, काश्तकार को, मजदूर को। ये कहते हैं कि हमने कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री जो है उसको इंसेंटिव दिए हैं। ठीक हो गया। ठीक है। कंस्ट्रक्शन के लिए 2 चीजें, एक सरिया और एक सीमेंट। सही। ना इन्होंने सरिये पे कोई छूट ली है सेल्स टैक्स की, ना इनकम टैक्स की, ना इन्होंने अपने दोस्तों साथी सरमायादारों को, अपने एटीएम को कहा है कि हम सीमेंट का रेट कम करें। ठीक हो गया। जब तक ये सीमेंट का रेट कम नहीं करेंगे, अच्छा, जब तक ये सरिये का रेट कम नहीं करेंगे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ठीक हो डेवलप नहीं गया। होगी। सर सिंध हुकूमत के बजट की बात कर ले। आप सिंध हुकूमत के बजट से किस हद तक जो है वो अच्छी उम्मीद लगाए बैठे हैं? आप जाहिर बात है एक तरह से जो है वो एक दूसरे की अपोजिशन भी रह चुके हैं, तादी भी हैं और नहीं भी हैं,
اب جو ہے وہ اس سے آگے میں نہیں کچھ کہنا چاہتی، لیکن پھر بھی سندھ کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں جائیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ان کا جو صوبائی بجٹ پیش یہ کرنے جا رہے ہیں، اس میں کیا عوام دوستی نظر آئے گی آپ کو؟ عرض کرتا ہوں، یہ پچھلے دنوں ایک خبر آئی تھی جو وزیر خزانہ تھے، اس میں انہوں نے کہا، اس کو کون چلا جائے گا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں 900 ارب روپے جو ہمارے حصے کے تھے این ایف سی سے وہ کم دیے ہیں۔ صحیح اگر صحیح 900 ارب روپیہ ہاں سینٹرل گورنمنٹ نے کسی ایک پروونس کو نہیں دیا، نہیں دیا، کیسے وہ صوبہ چل سکتا ہے؟ یہی تو بات ہے۔ یہ عوام کا بیڑا گرک کر رہے ہیں، ہاں یہ لوگوں کو بے روزگار خود کر رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ مخالفت کریں سر، نہیں ایسا یہ لیکن کیوں جو- کریں گے؟ مجھے بتائیں، یہ حکومت ایسا کیوں؟ آپ لوگ اپوزیشن ہمیشہ یہ کہتے ہیں یہ خود کر رہے ہیں، یہ کرونا پیشنٹ میں بھی اضافہ خود کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو بھی بے روزگار خود کر رہے ہیں، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب یہ کیا پاکستان کے لیے کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ لوگ کیا کرنا آپ لوگ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں اس میں؟ یہ چونکہ سلیکٹڈ ہیں، اچھا یہ نااہل ہیں، اچھا، یہ نہ صرف اکیلے نااہل ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یا ان کو پتہ ہے کہ یہ کیا کر رہے پتہ ہیں؟ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، ان ہاں۔ کے بس کا روگ ہی نہیں ہے۔ اچھا، ان کے پاس کا روگ ہی نہیں ہے۔ ان کا کوئی ہوم ورک نہیں ہے، اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے ان کے ٹھیک ہے۔ پاس ابیلٹی نہیں ہے۔ نہیں، میں یہ سمجھی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جان بوجھ کے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے لیکن یہ نہیں کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے ان ٹھیک میں ہے، ان کا کوئی ہوم ورک نہیں ہے۔ ہوم ورک نہیں ہے۔ جب 2013 کے الیکشن میں کے پی میں حکومت ملی تھی صحیح، تو عمران نیازی صاحب نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا تھا، ہاں ہاں تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ اچھا ہو گیا ہمیں مرکز کی گورنمنٹ نہیں ملی، ہاں ہاں۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم صوبے کی گورنمنٹ کیسے چلائیں۔ اچھا، تو یہ یہ پنجاب خود کے کی صوبے کے statement- حوالے سے آپ کے کیا مطلب پوائنٹس ہیں؟ اگر پنجاب کے صوبے کے حوالے سے بات کر لیں، پنجاب کا بجٹ آج پیش کیا جا رہا ہے، صوبائی پنجاب کے بجٹ۔ بجٹ کی بات میں عرض کرتا ہوں، پنجاب کی یہ بات ہے ہاں کہ جب آپ کے سامنے ہے، جس کو یہ وسیم اکرم پلس کہتے ہیں، جی جی، میں کوئی ایسا لفظ نہیں بولنا چاہتا ہاں، جو کسی کی پرسنالٹی کے متعلق یا کوئی بولنا بھی نہیں چاہیے، جی بولنا ٹھیک بھی ہے، نہیں نہیں چاہیے۔ چاہیے، آپ جی کے سامنے ہے ہاں، یہ جو وسیم اکرم کہاں، وسیم اکرم پلس کہاں، پلس کہاں، اور جی جی، عثمان گلزار کہاں، یہ صحیح، کیسے چلے گا؟ صحیح یہ صحیح صحیح۔ یہ اگر آپ یہ سمجھیں اچھا سر، وسیم اکرم صاحب کو ویسے اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے نہیں، ان کو یہ چلا ہی نہیں سکتے، کہ عثمان گلزار صاحب کو پلس کہہ رہے ہیں، وسیم اکرم پلس کہہ رہے ہیں؟ نہیں یہ کیسا پلس ہے کہ جو کوئی کام ہی نہیں کر سکتا، جس کی کوئی اپنی سوچ ہی نہیں ہے۔ کس چیز میں پلس ہے سر؟ آج تک کیبنٹ کا کوئی اجلاس ایسا نہیں ہوا اچھا، جس کو عمران نیازی صاحب نے آگے ہولڈ نہ کیا ہو۔ صحیح، یہ 7 آئی جی چینج کر چکے ہیں، یہ 5 چیف سیکرٹری ابھی والے آئی جی صاحب تو کافی عرصے سے جو ہے ان کے ساتھ ہیں۔ یہ چیف سیکرٹری جو نئے ہیں ان کے ساتھ ان کے اختلافات ہیں، ہاں ہاں، بیوروکریسی ان کے ساتھ چل نہیں رہی، بیوروکریسی کو اتنا تھریٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، ہم نہیں چلا سکتے، کیونکہ جب اگر کوئی کام کرے گا تو اس کو یہ نیب والے پکڑ کے لیتے ہیں۔ صحیح صحیح، یہ تو اپنے آپ کو ثابت نیب نہیں کی کر تلوار سکتے کہ یہ سب کے حکمران ہے۔ سروں پر ہے، صحیح، ٹھیک ہے، یہ اپنے حکمرانی ہاں۔ اور آج یہاں پنجاب میں دیکھیں نا، یہ لاک ڈاؤن کیا انہوں نے، وہ ناکام ہو گیا، یہ اب انہوں نے سمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کر لی۔ سر یہ اور سمارٹ آج لاک ڈاؤن خود- کیا ہے؟ یہاں تو سڑکوں پہ اس قدر رش نظر آ رہا ہے، لوگ تو ایس او پیز فالو کرتے نظر نہیں آ رہے، اور لوگوں کو سزائیں کیا دی جا رہی ہیں؟ دھوپ میں کھڑا کر دیا، کسی کے ٹائر کی جو ہے وہ ہوا نکال دی، ہوا نکال دی۔ بائک کی، یہ کس طرح کی سزائیں ہیں؟ مطلب اس طرح کسی کو کیا ریٹ پتہ آف چلے گا؟ گورنمنٹ نہیں ہے، ہاں، ریٹ آف گورنمنٹ 500 روپے کسی سے لے لیے، کسی سے 1000 روپے لے لیے، یہ جرمانہ کر دیا، تو اس سے کیا لوگ جو ہے وہ ماسک پہننا شروع کر دیں گے اور جو ہے وہ سختی کر دی جائے گی اس طرح کی سزائیں دے کر؟ یہ انہوں نے پاکستان کی معیشت کا، پاکستان کی اکانومی کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جو ریٹ صرف لوگوں کو دھوپ میں سڑک پہ کھڑا کیا جا رہا ہے، اگر وہ بیمار ہو گئے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ تو بتائیں گے نا پی ٹی آئی والے، اور وہ جتنا پریشان ہے آج ان کا ووٹر، پی ٹی آئی کا ووٹر خود پریشان ہے، اور آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ کہ کتنی لوگ انسلٹ کر رہے ہیں، کتنا لوگ رو رہے ہیں۔ سر سوشل میڈیا کی تو ہم بات جو ہے نا، ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ، سوشل میڈیا تو سوشل میڈیا ہے۔ اس بجٹ کی وجہ سے عوام سڑکوں پہ نکلیں گے، لوگ بھوکے مریں گے، ان کی ناکامی کی وجہ سے، ان کی نااہلی کی وجہ سے، ان کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے۔ صحیح 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 صحیح، آپ کا یہی موقف ہے، نون لیگ ہمیشہ سے یہی موقف اپنائے ہوئے ہے کہ عوام اب سڑکوں پر آئے گی اور عوام ان کے خلاف احتجاج کرے گی، لیکن وہ عوام کو ریلیف دینے کی ہر وقت میں جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ حکومت کہتے ہیں کہ اس مشکل کڑے وقت میں جو ہے وہ عوام کے ساتھ کھڑی ہے، آپ لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی انہوں نے قدم اٹھایا ہے، چاہے اکانومی کا ہو،
चाहे बिजनेस का हो, चाहे ज़राअत का हो, चाहे टिड्डी दल का हो। देखिए ना, ये जो वबा फैली है कोविड-19, ठीक है, इस पर भी पूरी अपोजिशन को ये इकट्ठा नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। आसिफ बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने के लिए, क्योंकि मेरे प्रोग्राम का वक्त जो है वो बिल्कुल जो है वो इख्तिताम पजीर है, और मैंने जो है वो अब प्रोग्राम को ख़त्म करना है, क्योंकि कल फिर सेम टाइम सेम चैनल दोबारा आपसे जो है मुलाकात करेंगे नए टॉपिक के साथ, नई बात के साथ, नई सुबह के साथ, नए आगाज़ के साथ, नए पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ। अगर आप भी प्रोग्राम में जो है वो कुछ डिफरेंट और मज़ीद देखना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी कोविड-19 कोरोना वायरस के हालात हैं, जगह जगह जो है तकलीफ और परेशानी है, हर घर में मातम जो है बिछा हुआ है। इस वजह से अभी मैं टुडे रॉक सेगमेंट को उतना फास्ट लेकर नहीं चल रही हूँ, जैसे हम पहले आपको जो एक्सेसरीज दिखाया करते थे, ब्राइडल वेयर्स दिखाया करते थे, ये क्लचेस दिखाया करते थे। थोड़ा सा हमारे हालात जब सेटलमेंट की तरफ आएंगे तो अभी हम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़ की तरफ जो है वो रॉक को जो है वो रख रहे हैं। आने वाले कुछ वक्त में जो है वो इस तरफ भी जो है वो आएंगे, आपके टैलेंट को भी जो है वो सामने लेकर आएंगे। आप हमसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं, और हमारे जो आईडीज़ हैं वो भी आप जो है स्क्रीन पर डिस्प्ले होते जो है वो आपको नजर आते ही हैं। और इंशाल्लाह लाइव कॉल्स का सिलसिला भी शुरू करूंगी, लेकिन इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल इसी मॉर्निंग शो में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।